लबों पे ठहरी दुआ हो तुम की 65 एपिसोड। यासीन जो मजे से बेड पे नीम दराज कानों में एयरबड्स लगाए धुआंधार गाने सुनने में मगन थी, एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी क्योंकि उसका मोबाइल जो उसने सीने पे रखा हुआ था एकदम से बज उठा था। उफ क्या मुसीबत है, किसको सुकून नहीं है। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए स्क्रीन पे देखा तो यावर कॉलिंग आ रहा था। अजीब कोई इंसान है। खैर है तो काफी दिलचस्प। पहले यावर का नाम देखकर उसका मुंह बना मगर फिर साथ ही मुस्कुरा उठी कि चलो उससे गपशप करके बोरिंग वक्त अच्छा गुजर जाएगा। ज़ाहिर नसीब, आज तो बड़ी जल्दी कॉल उठा ली। मुझे तो लगा था मुझ गरीब को मजीद इंतजार की सूली पे लटकना पड़ेगा। कॉल उठाने की देर थी, वो बोल पड़ा। किस लिए कॉल की? यूं तो शहज़ैन ने शुक्र ही किया था मगर फिर बज़ाहिर नाक से मक्खी उड़ाती पूछने लगी। ये पूछने को कि कब दीदारे हुस्न करवा रही हैं आप? लोग राहों में पलके बिछाए बैठे हैं। आप कदम बाहर कब निकालेंगी? हम यहाँ मुंतजिर हैं। वो शायराना अंदाज में गोया हुआ तो वो इत्तर आई मगर समझ न आई कि किस लिए इंतजार हो रहा है। जिन कदमों को आराम की आदत पड़ जाए वो नर्म सेज पर भी नहीं उतरा करते। खैर क्यों हो रहा है इंतजार? वो असल में बताना ये चाह रही थी कि उसने घर से निकलना बहुत कम कर दिया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यार ये तो जुल्म है ना, बकायदा फोन करके तुम्हें पार्टी का इनविटेशन दिया था और तुम भूल गई। उसने अफसोस जाहिर किया जबकि शहजीन ने सर पे हाथ मारा कि उफ, वो वाकई भूल कैसे गई। याद था मुझे मगर मूड नहीं किसी भी किस्म की पार्टी अटेंड करने का। मगर यावर के आगे दिखावा करती बोली ताकि उसे पता चले कि वो याद रख के भी उसकी पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। मगर दर हकीकत वो रखती थी। वो फजूल पार्टीज में मुंह उठा के चली जाया करती थी। ये तो फिर भी वो बंदा था जिसकी पार्टीज के मुतालिक उसने दोस्तों से बहुत सुन रखा था कि देखने लायक होती हैं। ना ना ये जुल्म ना करना मुझ पर। अरे तुम्हारी खातिर ही तो पार्टी रखी है। तुम ही नहीं आओगी तो क्या हक एंजॉय होगा? तुम्हारे बगैर तो पूरी पार्टी बेकार है। यूं ना करो, चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही मगर आ जाओ। वो मिन्नत तलब लहजे में बोला और शहज़ीन यही तो चाहती थी कि वो उसकी मिन्नतें करे। यूं तो मेरा मूड नहीं मगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो आ जाती हूँ। खिलाफ तवक्को उसने ज्यादा मिन्नतें ना करवाईं कि कहीं वो मायूस होकर उसके ना आने पे राजी ही ना हो जाए। तब ही फौरन मान गई मगर मानी यूं जैसे एहसान कर रही हो। थैंक यू। जवाबन उसने शुक्रिया अदा किया और राब्ता मुंतका हो गया। उसकी पार्टी को कैसे भूल गई यार। और इन चार नमूनों ने तो देखो किसी ने ना याद करवाया और ना ही कोई कॉल की, जबकि खुद पहुंच गए होंगे वहां। शहसीन दोस्तों पे तपती बड़बड़ाती हुई बेड से उठ गई ताकि जाने की तैयारी कर सके। आखिर को वो चीफ गेस्ट थी, सो उसे तैयार भी तो स्पेशल किस्म का होना था। सो आधा घंटा तो सिर्फ ये डिसाइड करने में गुजर गया कि पहनेगी क्या। हम जा कहाँ रहे हैं? पिछले 10 मिनट से आगा फारिस गाड़ी ड्राइव कर रहे थे मगर मंजिल कौन सी थी, कब आनी थी, कुछ मालूम न था। शाम का साया फैलने में अभी घंटा डेढ़ तो बाकी ही था। मौसम आज सुबह से ही काफी खुशगवार था। ठंडी हवाएं जोर पकड़ रही थी। सो एजल को भी इस हसीन मौसम में, खासकर इस हसीन हमसफर के साथ इस सफर का खूब मजा आ रहा था। उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे उसने बरसों बाद घर से बाहर कदम रखा हो, बरसों बाद ये मौसम देखा हो और बरसों बाद ही उन हवाओं को महसूस किया हो। उसने अपनी जानिब का शीशा नीचे कर रखा था और बार बार बाहर को सर निकालती जिससे उसके खुले बाल फिजा से अटकेलियां करने लगते। पिछले 10 मिनट से वो इस सब से इंजॉय ही कर रही थी मगर अब तंग आकर पूछने लगी। ये तो सरप्राइज है जो कि मैं नहीं बताऊंगा। गाड़ी ड्राइव करते आगा फारिस ने रुख उसकी तरफ मोड़ते हुए मजे से जवाब दिया। एजल की ये इंजॉयमेंट उन्हें भी भरपूर तमानियत का एहसास दिलाई जा रही थी। उन्हें हकीकी मानों में तो अब एहसास हुआ था कि उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है और एजल की उनकी तरफ लौटने से वाकई जिंदगी का अधूरापन खत्म हो गया था। ऐसा भी क्या सरप्राइज है, थोड़ा सा ही तो बता देना। एजल ने ललचाए अंदाज में कहा। ये एक ऐसा सरप्राइज है जो थोड़ा सा भी बता दिया तो मुकम्मल खराब हो जाएगा। सो तुम सब्र रखो क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा मिलने वाला है तुम्हें। आगा फारिस तो टस से मस ना हुए। नहीं बताना था तो नहीं बताना था, चाहे वो 100 बार ही क्यों ना पूछ लेती। वैसे आप भी कितने स्वीट लग रहे हैं ना, बिल्कुल किसी फ्रूट की तरह। वो खुशामद पे उतरी तो आगा फारिस के लबों से हंसी का फवारा फूटा। नौ मस्केबाजी एजल। उन्होंने ऐसे मुस्कुराहट भरी घूरी डाली। बहुत बुरे हैं आप। कोई तरीका काम ना आया तो वो आखिर में तंग आकर चुप करके बैठ गई। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह अच्छे बच्चों के मानंद चुप करके बैठ जाओ क्योंकि अब से बिल्कुल 5 मिनट बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला हूँ। वो उसके बालों में हाथ फेरकर उसे शाबाशी देते बोले, जबकि एजल हद दर्जा मुतजस्सिस हो रही थी कि आखिर क्या सरप्राइज है ऐसा जो वो बताने का नाम ही नहीं ले रहे। आज से कबल तो कभी उन्होंने इतना सस्पेंस क्रिएट नहीं किया जितना आज कर रहे हैं। इसे आपकी ठंड लगना शुरू हो गई तो उसने खिड़की का शीशा ऊपर कर डाला।
आगा फारिस के कहने पे वो अपने सुर्ख सजे वजूद पे मोटी शॉल लिए निकली थी, मगर मौसम चूंकि बरसने वाला हो रहा था, सो ठंड काफी बढ़ रही थी। सर्दी लग रही है? उन्होंने उसे खिड़की बंद करते अपनी शॉल खुद भी मजीद फैलाते देखा तो पूछा। जी। वो एक लफ्ज़ी जवाब देकर नीमदराज हुई। आगा फारिस ने उसकी सर्दी के ख्याल से अपनी जानिब का शीशा भी ऊपर उठाया और साथ ही हीटर भी ऑन कर डाला। यूं तो वे रिलैक्स होकर नीमदराज हो चुकी थी और 2 मिनट बाद हीट के सबब सर्दी भी उड़नछू हो चुकी थी, मगर उनके कहने के मुताबिक मंजिल आ चुकी थी, सो उसे फिर से उठकर बैठना पड़ा। अभी भी वो जान नहीं पा रही थी कि वो किस जगह आई हैं। तभी आगा फारिस बोले, तुम्हारे इस सरप्राइज को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपनी आंखों पे बांध लो। आगा फारिस ने गाड़ी रोककर एक स्याह पट्टी उसके सामने लहराई। खूबसूरत बनाने के लिए या मजीद खुफिया रखने के लिए? वो आबरू झुकाकर बोली। खुफिया तो अब कुछ नहीं रहेगा, इनफैक्ट सब राज खुलने वाले हैं, अब जल्दी से बांध लो। बल्कि मैं खुद बांधता हूँ। बिना वक्त मजीद जाया किए उन्होंने खुद ही पट्टी उसकी आंखों पे बांध दी और गाड़ी फिर से स्टार्ट की। थोड़ा सा ही फासला तय करने के बाद फिर से रोक दी। आगा क्या कर रहे हैं? ये बांधना जरूरी है क्या? इजल का बस नहीं चल रहा था कि पट्टी उतार कर गाड़ी से उतरे और जो भी सरप्राइज है भागकर उस तक पहुंच जाए। मेरी बेसब्री बेबी, थोड़ा सा सब्र रखो, लेकर चल रहा हूँ तुम्हें, आ जाओ मेरे साथ। वो गाड़ी से उतर कर उसकी तरफ आए, मगर ये हम कहाँ आए हैं? उसके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। बाहर आओ, फिर तफसील से बताता हूँ, बल्कि दिखाता हूँ। वो खुद भी निकली और एजल की जानिब का दरवाजा खोलकर अपना हाथ पेश करते हुए उसे भी बाहर आने को कहा। वो उनके हाथ पे हाथ रखती यूं बाहर निकली गोया कोई शहजादी हो, मगर अंधी शहजादी। उनका हाथ और बाजू भी थामे वो सहज सहज कर पाँव रख रही थी। आगा फारिस ने भी उसे शाने से थाम रखा था, क्योंकि उसके गिरने का रिस्क वो नहीं ले सकते थे। वो चल रहे थे और चलते ही जा रहे थे। उफ, ये रास्ता कब खत्म होगा? किस अंधेर नगरी में ले आए हैं आप मुझे? 1 मिनट चलने के बाद वो झुंझुलाकर बोल उठी। आंखों पे बंधी पट्टी के सबब उसे अपना आप वाकई किसी अंधेर नगरी में दिखाई दे रहा था। अंधेर नगरी में नहीं जाने मन, रोशनियों के जहां में। ये कहते हुए उन्होंने झट से हेजल की आंखों से पट्टी उतार फेंकी और उसके कान में सरगोशी करते बोले, वेलकम टू एजल आगा पैलेस। और इन लफ्जों पे तो बाद में पहले तो वो सामने का मंजर देखकर ही चकरा कर रह गई। पट्टी उतरते ही आंखों के सामने हैरत का समंदर ही समंदर दिखाई दिया। ये वो क्या देख और सुन रही थी? उसे अपनी आंखों और कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। स्याह पट्टी उतरने के बाद उसे वाकई रोशनियों के एक जहां देखने को मिलेगा, ये तो उसके वहमो गुमान में भी ना था। और जहां भी वो जिसकी कभी उसने ख्वाहिश की थी, शिद्दत से की थी, मचल कर की थी, और उसी शख्स से की थी। ईसल आगा पैलेस। उसे यकीन नहीं आ रहा था अपनी समातों पे। क्या वाकई उसने यही अल्फाज सुने? सामने खड़ा ये आलीशान महल नुमा करोड़ों की मालियत में मुंबनी घर उसका था? क्या वाकई उसका था? हाँ, उसी का था। जब इस शख्स ने कह दिया था, तो उसी का था। ये ये घर आगा, ये हैरत से उसकी जुबान गंग हो चुकी थी, बोलना दुश्वार हुआ। इट्स योर वेडिंग गिफ्ट माय लव। उन्होंने उसे शानों से थामते हुए पुरतबस्सुम लहजे में बताया, तो उसके इस सजाबीपन में मजीद इजाफा हुआ। आप सच कह रहे हैं? ये वाकई मेरा है? ये है मेरा तोहफा? उसकी आंखों में आपकी सिर्फ हैरत ही नहीं, बल्कि तरावत भी घुलती जा रही थी। मेरी एज़िल मुझसे कोई फरमाइश करे, हक से कुछ मांगे, तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके आगा उसकी बात को फरोगज़ाश्त कर दें? तुम इस रोज़ मेरी जान भी मांग लेती तो दे देता। घर तो मामूली चीज़ है। हाँ, मगर चूंकि ये मेरी एज़िल के ख्वाबों का घर है, उसका ड्रीम हाउस, तो उस लिहाज से मेरे लिए खास तो होगा ही। तुम फरमाइश करके भले ही भूल गई एज़ल, मगर तुम्हारे आका नहीं भूले। उनके लिए तो इसी रोज़ से ये घर एक टास्क बनकर रह गया, जिसे हर सूरत पूरा करना था। वो इस पुरतश घर के मुकाबिल खड़े कतरा कतरा अपने लफ्जों से गोया उसकी समातों में रस घोल रहे थे। कम से कम एज़ल के लिए उनके ये लफ्ज किसी शहद से कम न थे। उसकी तो बेसाख्ता आंखें भर आई थी, यूं जैसे अभी बिलक बिलक कर रो पड़ेगी। मगर इससे कबल वो आगा फरज के लफ्जों पे बरसों दूर उस दिन में पहुंच गई, जब उसने इनसे उनसे इस घर की फरमाइश की थी, और यूं की थी जैसे वो कोई खिलौना हो। 5 साल कबल वो इस वक्त दुबई के एक आलीशान घर के मुकाबिल खड़े थे। ये यहाँ के किसी रईस शेख का घर था, जिसे वो कोसों दूर खड़े भी देख सकते थे, क्योंकि जहाँ वो खड़े थे वो एक न होने के बराबर चार दीवारी थी। उसके पास सब्जा ही सब्जा था, जिसके बीचों बीच फवारा अपनी शान से खड़ा पानी बहा रहा था। एक तरफ पथरीली राहदारी थी, जो 30 से 40 कदमों पर मुहित थी, और वो सीधा घर के अंदरूनी दरवाजे की जानब जाती थी।
جبکہ دوسری راہداری پورچ کی طرف جہاں گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی، وہ اس وقت دبئی کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ آئے تھے، جو اسی رئیس شیخ کا تھا اور گھر کے مقابل ہی تھا۔ ایزل کو وہ گھر اس قدر حسین معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنا آئس کریم کپ اٹھائے 2 منٹ کا فاصلہ طے کرتی اس گھر کے سامنے چلی گئی۔ ریسٹورنٹ کا پچھلا حصہ اس گھر کی اگلی جانب کھلتا تھا اور انہوں نے اپنا ٹیبل یہیں بک کروایا تھا۔ ایسل کو یہ گھر پہلے ہی نظر میں اتنا بھایا کہ وہ پلکیں تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ میگزینز میں بس گھروں کے نقشے، فرنیچرز کی ڈیزائنز، گھروں میں ہوئے مختلف رنگ اور انٹیریئر دیکھا کرتی تھی۔ اسے اپنے کمرے کو ایک نئی لک دینے کا کریز تھا، اور اس نے دی بھی، مگر یہ وہ دن تھے جب اسے نیا نیا شوق چڑھا تھا خوبصورت گھروں کا۔ اور چھٹکی یہاں کیوں چلی آئی؟ آگا فارس بھی اس کے پیچھے ہی چلے آئے تھے۔ آگا، یہ گھر دیکھے نا، او مائی گاڈ، یہ کس قدر بڑا اور عالیشان ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس انداز سے بولی جیسے اتنا بڑا گھر کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ یہ اس ریسٹورانٹ کے آنر کا گھر ہے، مگر کیا فائدہ اتنے بڑے گھر کا جب اس میں رہنا ہی نہ ہو۔ خود وہ ملکوں ملکوں گھومتا ہے اور گھر ملازمین کے ہینڈ اوور کر رکھا ہے۔ آغا فارس نے اسے آگاہ کیا، کیا سچ میں وہ یہاں نہیں رہتا؟ تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ گھر خرید لیتے ہیں۔ سچ بتاؤں تو میرا تو دل آ چکا ہے اس پہ۔ ایسل بچوں کی طرح فرمائش کرتی بولی، تمہارا دل برج خلیفہ پہ آ جائے گا تو ہم وہ بھی خرید لیں گے کیا پاگل لڑکی؟ یہ جملہ لاریب کی جانب سے اچھالا گیا تھا۔ وہ بھی اٹپکی تھی۔ تم تو چپ ہی رہو، تم سے بات نہیں کر رہی میں۔ ایزل نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ برا سا منہ بنا کر اپنی آئس کریم کھانے لگی۔ وہ چاروں باقی گھر والوں کے ساتھ دبئی ٹور پر آئے ہوئے تھے۔ بتائیں نا آغا، کیا ہم یہ گھر خرید سکتے ہیں؟ اس نے آغا فارس کے بازو کو ہلاتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ گھر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کی مالیت کا ہے، اور تمہارے آغا تو کنگال ہو جائیں گے۔ بلکہ ان سے ذرا یہ بھی پوچھ لو کہ اتنا بینک بیلنس ان کے پاس ہے بھی یا نہیں۔ انم بھی چلی آئی تھی اور ایزل کی فرمائش پہ ہنستی بولی، کنگال ہو جاؤں گا سے کیا مطلب؟ میں تو اس وقت بھی کنگال ہی ہوں۔ وہ مظلومیت سے جواب کو ہوئے، اور نہیں تو کیا، ان کے پاس آئس کریم کھلانے تک کے پیسے نہیں تھے، جس کا بل بھی میں نے بھرا ہے۔ لریب اپنا خالی کپ ڈسٹ بین میں اچھالتی بولی، تم نکال ہی نہ لو ایک چونی اپنے بیگ سے، ایک چونی اپنے بیگ سے۔ ایزل نے اس کی کنجوسی کا مذاق بنایا۔ آقا میرے ساتھ مذاق نہ کریں، میں سیریس ہوں، مجھے یہ گھر چاہیے تو مطلب چاہیے۔ وہ آپ کے بازد لہجے میں بولی، گڑیا انہیں تنگ مت کرو، یہ کوئی کھلونا یا ڈریس نہیں جو تم بولو اور اگلے ہی لمحے یہ تمہیں دلا دیں۔ یہ گھر ہے اور وہ بھی نہ جانے کس کا، سو فضول باتیں مت کرو اور چلو یہاں سے۔ انم بھی سیریس ہوئی اور اسے واپس لے جانا چاہا۔ مجھے نہیں جانا، انفیکٹ مجھے اسے اندر سے بھی دیکھنا ہے۔ وہ اپنی خواہش کو مزید بڑھاتی بولی، یار تم نے خود تو آئس کریم کھانی نہیں تو مجھے ہی دے دو، ویسے بھی پگھل رہی ہے۔ لاریب کو سوائے آئس کریم کے کسی اور چیز میں انٹرسٹ نہ تھا، سو وہ اس کی آئس کریم جھپٹتی بولی، جبکہ آگا فارس بس اس کی اس فرمائش پہ مسکرا رہے تھے۔ ایسے کیسے چلے جائیں کسی کے بھی گھر منہ اٹھا کے؟ ویسے بھی وہ تمہیں گھسنے ہی نہیں دیں گے، سو چلو میرے ساتھ۔ انم نے ایک بار پھر بڑی بہن والا روب جھاڑنا چاہا۔ آپ بھی کیا ہے، آپ جائیں نا، میں آ جاؤں گی۔ ایزل نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر نروٹھے پن سے کہا، اور انم لہریب کو لیے واپس مڑ گئی۔ اچھا تو آپ بتاؤ کیا کہہ رہا تھا میرا پیارا سا بیبی؟ وہ منہ بنائے کھڑی تھی جب آغا فارس نے لاڈ سے پوچھا۔ مجھے یہ گھر چاہیے، وہ اسی انداز میں بولی، ابھی چاہیے؟ انہوں نے یہ نہ کہا کہ یہ گھر ہے، کوئی کھلونا نہیں، نہ یہ کہا میں کیسے لے کے دے دوں، نہ ہی یہ کہا کہ کیا فضول ضد ہے، اب کب تک دلا دیں گے؟ وہ خالص معصومانہ انداز میں سوال گو ہوئی۔ جب بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا تو وہ دانستہ ایسی معصوم شکل بنا لیتی تھی کہ اگلا اس کی فرمائش پوری کیے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا، تم بتاؤ یہاں چاہیے یا پاکستان میں؟ انہوں نے پوچھنے کے ساتھ واضح کیا کہ وہ یہ گھر تو نہیں دلا سکتے کیونکہ یہ جس کا تھا وہ اسے کبھی سیل نہ کرتا۔ جہاں آپ ہوں بس وہیں۔ وہ چہ کر بولی، ایک بار پھر سوچ لو، تمہیں واقعی ایسا گھر چاہیے؟ یہ نہ ہو کہ 2 دن بعد تمہیں کوئی اور گھر پسند آ جائے اور تم اسے چھوڑ کے اس کی فرمائش شروع کر دو۔ آغا فارس نے اس کے جواب پہ ہنستے ہوئے پوچھا کہ کہیں یہ محض چند گھڑیوں پر مشتمل فرمائش تو نہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یو نو واٹ، یہ بالکل میرے خوابوں کے گھر جیسا ہے، اٹس مائی ڈریم ہاؤس۔ وہ قطعی لہجے میں بولی، یعنی اب تم گھر کی خواب بھی دیکھنے لگی؟ تم ذرا بڑی تو ہو جاؤ، پھر میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم پراپرٹی کا بزنس شروع کر دینا، گھر خریدنا اور سیل کر دینا، جو پروفٹ ملے اس سے اپنی پسند کے گھر تعمیر کرواتی رہنا۔ آغا فارس نے خندہ زیر لب ہوتے ہوئے مفت اور کام کے مشورے سے نوازا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، مختلف
سٹیز اور کنٹریز میں لوں گی اور پھر ان گھروں میں آپ اور میں رہا کریں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ خوب گھما پھرا کریں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ایزل غیر سنجیدگی سے بولی۔ نہ بھائی، میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ کیوں؟ آپ کوئی چھوٹے بچے ہیں کیا جو اپنے گھر کے سوا کہیں اور نہیں رہ سکتے؟ چھوٹی بچی تو آپ ہیں، مگر پھر بھی ابھی سے الگ گھر کا سوچنے لگیں۔ آغا فارس نے اسے چھیڑا۔ الگ تھوڑی نہ رہوں گی آغا، جو گھر آپ میرے لیے لیں گے اس میں اور باقی سب رہیں گے، ہے نا؟ آغا فارس نے اس کا اگلا جملہ مکمل کیا۔ نو، ہم سب نہیں، صرف آپ اور میں۔ وہ لفظ نو پہ قدرے زور ڈالتی برجستگی سے بولی۔ ایک تو تمہارا یہ شوق میری سمجھ سے باہر ہے ایزل۔ وہ اس کی باتوں پہ سوائے ہنسنے کی اور کیا کر سکتے تھے؟ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ کس بارے میں؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تو ایزل نے گھر کی جانب اشارہ کیا۔ سوچ لیا ہے اور اچھا ہی سوچا ہے۔ تم تم بس اپنی بات پہ قائم رہنا کہ تمہیں بس ایسا ہی گھر چاہیے۔ اگر بعد میں اپنی بات سے پھری یا کوئی اور فرمائش کر ڈالی تو ایسے کان کھینچوں گا کہ یاد رکھو گی۔ وہ یوں بولے جیسے ابھی اس کے کان کھینچ ڈالیں گی۔ پکا نہیں پھروں گی۔ وہ گردن کے ماس کو چھوتی بولی۔ اچھا، اب بھاگو یہاں سے، میں آتا ہوں کچھ دیر تک۔ آغا فارس نے اسے یہاں سے بھگانا چاہا۔ میری آئس کریم تو لاریب کھا گئی۔ اپنی فرمائش کا مثبت نتیجہ نکلا تو وہ خوش ہو گئی اور اب جا کر اپنی آئس کریم یاد آئی۔ ارے بابا، جتنی کھانی ہے جا کر کھا لو، میں آتا ہوں بس۔ وہ اسے کیوں بھگا رہے تھے؟ اوکے آغا جان، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ وہ لاڈ سے ان کے گلے لگ کر شکریہ ادا کرتی بھاگ گئی، جبکہ وہ اسے مسکراتے ہوئے جاتا دیکھتے رہے۔ جیسے ہی وہ نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوئی، وہ اس گھر کے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گئے، کیونکہ انہیں اس گیٹ کیپر سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ انہیں گھر کا اندرونی حصہ دیکھنا ہے۔ تھوڑی تقدر کے بعد انہیں اجازت مل گئی، اور جب وہ اندر گئے تو یوں لگا جیسے کسی محل میں آ گئے ہوں۔ ایزل ہوتی تو بے ہوش ہو جاتی اتنی خوبصورتی دیکھ کر۔ میری شہزادی کے لیے واقعی ایسا محل ہونا چاہیے۔ وہ ایزل کو اپنے تصور میں لیے بولے۔ اس گھر کو اندر سے دیکھ کر آغا فارس کا اپنا دل بھی آ گیا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ بالکل ایسے ہی نقشے کا گھر تعمیر کروائیں گے اور ایزل کو اس کی شادی پر تحفتاً دے دیں گے۔ انہوں نے تو گھر کی تعمیر پہ کام شروع کر دیا تھا، مگر ایزل نے اس کے بعد سے پلٹ کر اپنی فرمائش کے متعلق استفسار ہی نہ کیا۔ چند ہی دنوں میں اس کا یہ شوق اتر گیا اور اس کی جگہ نئے شوق نے لے لی، اور اس کے بعد وہ وقت آیا جب اس کے جذبات آغا فارس کے لیے بدلنے لگے۔ جب سے اس کا دل ان کے لیے بدلا، تب سے اس نے اپنے خواب بھی بدل دیے۔ بس ایک ہی خواب سجا لیا تھا کہ آغا کو اپانا ہے، اور تب سے وہ اپنے خوابوں کا گھر، اسی گھر کو مان بیٹھی تھی جہاں اس کے آغا رہتے تھے۔ مگر آج برسوں پرانا بھولا بسرا خواب تعمیر بنا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی تو اس کی بے یقینی کی انتہا نہ تھی۔ منظر چھٹا، وہ حال میں لوٹی تو آنکھیں ہر طرف کا طواف کرنے لگی۔ وہی شہنشاہی گیٹ اور چار دیواری تھی۔ گیٹ پہ ایک گارڈ اور اندر چوکیدار موجود تھا۔ گیٹ کے پار سے سب واضح نظر آ رہا تھا۔ وسیع رقبے میں پھیلا ہوا اندر کا حصہ سبزے میں گھرا ہوا تھا۔ ایک طرف گھاس کارپٹ کی صورت میں مصنوعی تھی تو دوسری طرف باقاعدہ لان موجود تھا، جہاں درختوں اور پودوں کی بہباد تھی۔ مصنوعی گھاس پہ پتھر کی سیٹس موجود تھیں۔ خوبصورت جھولا جھول رہا تھا۔ ایک مصنوعی تالاب بنایا گیا تھا جس میں مختلف انواع کی مچھلیاں تیر رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف گول میز اور اس کے طرف صوفے موجود تھے۔ پھولوں سے لان بھرا پڑا تھا، جبکہ گھر کے بالکل وسط میں ایک فوارہ تھا، قدرے بڑا اور اونچا اور اپنی شان سے بہہ رہا تھا۔ گیٹ سے سیدھا ایک راہداری پوش کی جانب جاتی تھی، جبکہ گیٹ کے چھوٹے دروازے سے آگے بنی پتھریلی راہداری اندرونی بھاری بھرکم دروازے کی جانب جاتی تھی۔ نہ صرف گھر بلکہ اسی سے ملحقہ ایک انیکسی بھی بنائی گئی تھی جو دائیں جانب تھی، جبکہ بائیں جانب لائن سے سرونٹ کوارٹرز موجود تھے۔ یہ تو تھا وہ حصہ جو یہاں کھڑے کھڑے ایزل کی آنکھیں دیکھ چکی تھی، اور یہی حصہ اسے حد تک کیے ہوا تھا۔ اندر سے دیکھتی تو حقیقی معنوں میں ہی ٹکرا جاتی۔ وہ اب دبئی کے اس رئیس شیخ کے گھر کے مقابل نہیں کھڑی تھی، جسے وہ حسرت سے دیکھتی کہہ رہی تھی کہ یہ اسے چاہیے۔ وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاں، اس کا گھر، اس کا اپنا ذاتی گھر، جو گھر کم محل زیادہ تھا۔ یہ احساس ہی ناقابل بیاں تھا کہ یہ اس کا گھر ہے، اس کی ملکیت ہے۔ سوچا تو تھا کہ اسے صرف تمہارے نام کروں گا، مگر اب یہ تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی گھر ہے، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو۔ سو یہ صرف ایزل پیلس نہیں بلکہ ایزل آگا پیلس ہے۔ آغا فرز نے کشیف کھڑی اس لڑکی کو ہوش کی دنیا میں واپس لاتے ہوئے واضح کیا کہ جو تحفہ انہوں نے اسے اس کی شادی پہ دینا تھا وہ صرف اسی کی ملکیت کہلانا تھا، مگر اب وہ چونکہ ان سے منسوب ہو چکی ہے، ان کی بیوی بن چکی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ان کا بھی اتنا ہی گھر ہوا، اور یہ احساس آغا فرز کے لیے بھی ہر احساس سے بڑھ کر تھا۔
کہ یہ تحفہ کسی اور شخص کے حصے میں نہیں آیا، کیونکہ اس کے شوہر وہ خود تھے۔ آگا ایزل نے گھر سے نظریں ہٹا کر دھندلاتی بصارت لیے ان کی طرف دیکھا تو انہیں پکارتے ہوئے اس کے کافی الفاظ تو آنسوں کے گولے میں کہیں اٹک سے گئے۔ آغا جانتے تھے کہ اب وہ کیا کرنے والی ہے اور ان کی سوچ کے مطابق واقعی ایزل بلک بلک کر روتی بے ساختہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ تبھی آغا نے اسے رونے دیا کیونکہ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ جذباتی ہو چکی تھی، احساسات کا طوفان اٹھ کھڑا تھا اور ان جذبات و احساسات کو اس کے آنسو قدرے قابو کر سکتے تھے۔ میں اس رب کا بہت شکر گزار ہوں ایزل کہ جس نے مجھے اتنی استطاعت دی کہ میں تمہاری ہر چھوٹی سے بڑی خواہش پوری کر سکوں۔ آج یہ گھر تمہارے نام کرتے ہوئے مجھے شاید تم سے بھی کہیں زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اسے دھیرے سے خود سے الگ کیا، اس کے آنسوؤں کو پوچھنا اور جیب سے ایک انویلپ اور گھر کی چابیاں نکال کے اس کے ہاتھوں میں تھمائیں جو کہ کانپ رہے تھے۔ میرا گھر، میرا ڈریم ہاؤس۔ اس گھر کے ڈاکیومنٹس اور چابیاں ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے پوری دنیا اس کے ہاتھوں میں آ گئی ہو۔ وہ اس وقت نہ سمجھ تھی، اسے لگا تھا کہ وہ اربوں کروڑوں کی قیمت میں مشتمل بھی کوئی چیز مانگے گی تو وہ اسے لا دیں گے کیونکہ وہ پیسوں کی قدر و قیمت کو سمجھتی نہیں تھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی چھوٹے بچے کا کسی کھلونے پہ دل آ جائے تو اس کی ضد ہوتی ہے کہ مجھے بس وہی چاہیے۔ اس کی قیمت سے اسے غرض نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی کن دقتوں سے اسے وہ دلائے گا۔ مگر جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، جب عقل و سمجھ کے دروازے کھلتے جاتے ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا کمانا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے۔ اور جب یہ سمجھ آنے لگی تو ایزل نے ان سے مہنگی ترین فرمائشیں بند کر دیں۔ کبھی کہیں گھومنے کی فرمائش کر دیتی یا شاپنگ کی، مگر زیادہ خرچہ نہیں کرواتی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کے آگا دن رات کتنی محنت کرتے ہیں، اور جب یہ سمجھ آنا شروع ہوئی تو اس نے بے جا فرمائشوں کا گلا گھونٹ ڈالا، حتیٰ کہ اس گھر کی فرمائش کو بھی اپنی بے وقوفی سمجھ کر بھول گئی اور دوبارہ کبھی ذکر ہی نہ کیا۔ وہ بھی یہی سمجھتی رہی کہ آگا بھی بھول بھلا گئے ہیں، آخر کو میری فرمائش ہی بے جا تھی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا بھی دن آئے گا جب وہ اپنی بھولی ہوئی خواہش کو حقیقت کا روپ دھار کر اپنے سامنے کھڑا دیکھے گی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ آغا فارس نے چونکہ یہ گھر خود تعمیر کروایا تھا اور بہت سی نئی چیزیں بھی ایڈ کروائی تھیں، فرنیچر تک پورے گھر کا بنوایا گیا تھا اور آدھا سامان تو غیر ممالک سے امپورٹ کیا گیا تھا۔ ان کا خرچہ اس پورے گھر کا کروڑوں کی حد تجاوز کرتا ارب کی دہلیز میں داخل ہو چکا تھا۔ مگر یہ بات وہ ایزل کو کسی صورت نہیں بتانے والے تھے، ورنہ وہ تو مزید رونے لگ پڑتی کہ آپ نے آخر کیوں اتنا مہنگا تحفہ دے دیا مجھے۔ مزید جذباتی ہو جاتی۔ تم بہت خوش ہوگی، یہ تو میں جانتا تھا، مگر یہ خوشی اس قدر دیکھنے کو ملے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ آغا فارس نے اس کی خوشی کے جذبات سے لبریز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو یاد تھا اور آپ نے تو واقعی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اپنا کہا سچ کر ڈالیں گے۔ بولا ابھی بھی ٹھیک سے نہیں جا رہا تھا، سب بھول سکتا ہوں مگر تم اور تمہارے الفاظ نہیں۔ اس گھڑی کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا کہ کب تم اور میں اس گھر کے روبرو کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ جانتی ہو، میں نے سوچا تھا کہ یہ گھر تمہیں تمہاری شادی پہ تحفتاً دوں گا، آخر کو سب تمہیں کچھ نہ کچھ دیں گے تو میرا بھی فرض بنتا ہے۔ بس تب سے ہی سوچ لیا کہ یہ تحفہ تمہاری شادی کے لیے مختص کر دوں گا، مگر دیکھو نا کہ قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ تحفہ جتنا لینے والے کے حصے میں آیا اتنا ہی دینے والے کی بھی۔ کبھی دیکھا ہے ایسا تحفہ جس میں لینے والے کے ساتھ ساتھ دینے والے کا بھی اتنا ہی حق ہو؟ میں تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ خوش ہوں۔ آغا فارس اس کے دونوں کلائیاں تھامے اس کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں میں بھری اس سے اپنی جذبات کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ ایزل تو گویا الفاظ ہی کھو چکے تھے۔ کیسے اظہار کرے، الفاظ مل ہی نہیں پا رہے تھے۔ میں میں اب اتنی خوش ہوں، اتنی سرپرائزڈ ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں پرانا کوئی خواب پورا ہو گیا ہو۔ آپ کے میری زندگی میں آنے کے بعد یہ میری زندگی کا دوسرا ایسا تحفہ ہے جو میرے لیے دنیا کے سبھی تحفوں سے بڑھ کر ہے۔ کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے آگا کہ تحفے قیمتی نہیں ہوتے، بلکہ دینے والے کے احساسات اور جذبات قیمتی ہوتے ہیں۔ اور آپ نے جن جذبات کے ساتھ مجھے یہ تحفہ دیا اور جن احساسات سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں، وہ میرے لیے دنیا کے خوبصورت ترین احساسات سے بڑھ کر ہیں۔ آپ کو کیسے بتاؤں آگا کہ آپ نے آج مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ آئی ایم سو ہیپی۔ آئی لو یو آگا۔ آئی لو یو سو مچ۔ خوشی سے پھولے نہ سماتی بے ترتیب ہوتی سانسوں کے دوران بولتی ایزل کے گال سرخ پڑ رہے تھے، مگر وہ بولتے جا رہی تھی یوں جیسے اگر رکی تو الفاظ کھو جائیں گے، جبکہ الفاظ سوچنے آگا کے ختم کر دیے تھے۔
اپنے آخری دو جملوں سے۔ وہ ان سے اظہار محبت کرتی ان کے بازو کو اپنے سینے سے لگا گئی، جبکہ آغا فارس کے احساسات کا سمندر مزید ٹھاٹھے مارنے لگا۔ یوں تو مہینے سے زیادہ روز گزرے تھے، مگر انہیں یوں لگا جیسے انہوں نے برسوں بعد ایزل کے لبوں سے اپنے لیے اظہار محبت سنا ہو۔ وہ بتا نہیں سکتے تھے کہ اس وقت وہ تمانیت کے کس احساس سے گزر رہے تھے۔ آئی لو یو ٹو آگا کی جان، آگا بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے دوسرا بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ لگا لیا اور جذبات سے چور لہجے میں بولے، اب بس تم بھی جلد سے جلد مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نواز ہونا۔ اسے اپنے اندر سموئے وہ لاڈ سے فرمائش کرتے بولے تو ایزل چونکی۔ کیسی خوشی آگا؟ وہ سر اٹھا کر تعجب سے انہیں دیکھنے لگی کہ مجھ سے بڑی خوشی ان کے لیے بھلا اور کون سی ہونے لگی۔ بولے نا، کون سی خوشی؟ اس نے دوبارہ بے صبری سے پوچھا۔ میری اولاد کو اس دنیا میں لانے کی خوشی۔ جواباً وہ اس کے چہرے پہ چہرہ جھکائے بولے تو ایزل کا وجود اس لمحے عجیب احساس سے ہچکولے کھانے کے بعد منجمد ہو گیا۔ یہ احساس بہت خوبصورت تھا جو آغا فارس کے لفظوں سے اس کے دل میں اترا تھا۔ کیسی پیاری فرمائش تھی اور کیسے پیارے انداز میں کی گئی تھی۔ وہ تو شرما کر سر واپس جھکا گئی۔ گن گن کر دن گزار رہا ہوں، کیا تم بھی ایسا کر رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا تو وہ نفی میں سر کو جنبش دے گئی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ تو خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی، مگر اب عدم کے سمجھانے پہ کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ تو پھر 8 سے گنتی شروع کر دو، کیونکہ اب تمہاری باری ہے مجھے تحفہ دینے کی۔ ان کی آنکھوں اور لہجے میں شریر پن تھا۔ ویسے میں ناراض ہوں آپ سے۔ آپ نے کہا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اولاد کی خوشی ہے۔ میں کہیں نہیں ہوں کیا؟ میں تو یہی سمجھتی رہی کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں ہی ہوں۔ وہ انہیں مزید شریر ہونے سے روکنے کی خاطر بولی، میری یہ خوشی بھی تو تم سے ہی جڑی ہے ایزل۔ تم ہو تو یہ خوشی ہے، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہ کوئی خوشی نہ خواہش۔ تم سب سے بڑی خوشی کی بات کر رہی ہو، جبکہ میں کہوں گا کہ میری تو ہر خوشی تمہاری ذات سے جڑی ہے، پھر چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ آغا فارس نے اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑے۔ اچھا بس نا، وضاحتیں مت دیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ اب آپ یہ سب باتیں چھوڑیں اور مجھے گھر دکھائیں نا، مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا۔ آئی ایم سو 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 ایکسائٹیڈ آغا۔ وہ خوشی سے مٹھیاں زور سے بھینچتی چہک کر بولی، مجھ سے بھی صبر نہیں ہو رہا تمہارے تاثرات دیکھنے کا۔ تو پھر چلیں میری ملکہ۔ انہوں نے اپنا بازو سے پیش کیا جس میں وہ اپنا بازو حائل کیے ایک شان سے بال چھٹکتی چل پڑی۔ اب جب یہ محل اس کا تھا تو شہزادیوں والی ادائیں بھی تو دکھانی تھیں، جبکہ آغا فارس کی تو جان قربان تھی ان اداؤں پر۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ التمش آفس سے لوٹا اور اب شاور لے کر اپنے بال بنا رہا تھا جب حالہ اس کے پاس چلی آئی۔ آج وہ جلدی آ گیا تھا جبکہ مکرم آفس میں ہی تھے۔ میں کیوں ہونے لگا اپنی بیٹی سے ناراض؟ وہ چونکا اور حالہ کی طرف دیکھا۔ شاید آپ کو میرا ڈیڈ اور ماما سے بات کرنا اچھا نہیں لگا؟ اس بات پہ التمش بری طرح سے چونکا، یعنی حالہ نے اس کا انکمفرٹیبل رویہ محسوس کیا تھا جب کل وہ سوزین اور ارحم سے بات کر رہی تھی۔ میں بھلا کیوں اس بات پہ برا منانے لگا؟ وہ یہ نہ کہہ سکا کہ وہ آپ کی ڈیڈ اور ماما ہیں، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا آپ کی ان سے بات کرنے پہ؟ مگر کہہ نہ سکا کیونکہ اسے اعتراض تھا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ حالہ آپ کو چھوڑ کر نہ چلی جائے، اس لیے آپ مجھے ڈیڈ اور ماما کے پاس نہ لے کر جاتے ہیں، نہ ہی ان سے بات کرنے دیتے ہیں۔ اس نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ میں واقعی نہیں چاہتا کہ آپ مجھے چھوڑ کر جاؤ، ہمیشہ بس میرے پاس ہی رہو گی نا؟ اس نے ہیئر برش وہیں چھوڑتے ہوئے حالہ کے پاس ایک گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے ہوئے کہا، اور آخر میں امید سے پوچھا تو حالہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ حالہ اپنے ڈیڈ اور ماما کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی۔ جب وہ واپس آ جائیں گے تو میں چلی جاؤں گی، مجھے ہمیشہ بس انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہاں التمش کی امید ٹوٹی، دل کرچی کرچی ہوا۔ دل ہنسا تھا اس کے اوپر کہ لو دیکھ لو، دن رات کی محبت کا نتیجہ۔ تم چاہے جتنی بھی محبت اسے دے دو، وہ پھر بھی اپنے ماں باپ کے پاس ہی لوٹنے کی تمنا رکھے گی، ہمیشہ انہیں ہی سب سے آگے رکھے گی۔ اور اگر آپ کو ہمیشہ کے لیے ان کے بغیر رہنا پڑ گیا تو؟ ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا۔ کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ I can't live without dad and mama. I can't امیش انکل۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ایک دم سے رو پڑی تو التمش کے گویا ہاتھ پیر بھول گئے۔ ارے ارے حالہ، ڈونٹ کرائی پلیز۔ اسے اپنے سوال پوچھنے پہ افسوس تو ہوا ہی، مگر حالہ کا جواب سن کر اپنے دل کو دکھ سے بھرتا بھی پایا۔ مجھے ڈیڈ ماما کے پاس جانا ہے، ابھی جانا ہے، وہ روتی ہوئی ضدی پن سے بولی۔ اب جب التمش نے ان سے دور رہنے کے متعلق ایسے سوال پوچھ ڈالے تھے تو یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ وہ آ جائیں گے حالہ، جلد آ جائیں گے، آپ رو نہیں، اور میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اسے اب سمجھ نہ آئی کہ حالہ کو سنبھالے کیسے۔ ابھی کل ہی بات ہوئی ہے
ابھی کل ہی بات ہوئی ہے نا آپ کی، انہوں نے بتایا بھی ہے آپ کو کہ وہ فی الحال نہیں آ سکتے۔ سمجھایا تھا نا انہوں نے آپ کو کہ رونا نہیں، نہ ہی مجھے تنگ کرنا ہے۔ التمش نے اب کے خود ہی اس کے آنسو صاف کرنے چاہے، مگر حالہ نے اس سے قبل ہی اپنے ننھے ہاتھوں کو زحمت بخش دی۔ میں تنگ تو نہیں کر رہی، وہ فوراً سے اچھی بچی بنی۔ یہ ہوئی نا بات، بہت پیاری اور سمجھدار ہے میری خالہ، جلد سمجھ جاتی ہے، فوراً سے کہنا مان لیتی ہے سب کا۔ التمش نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تو وہ بھی اداسی سے مسکرا دی۔ مجھے ہمیشہ کے لیے بس اپنے ڈیڈ مما کے ساتھ ہی رہنا ہے، بٹ آئی پرومس میں ہر ویکینڈ پہ آپ سے ملنے آیا کروں گی اور آپ کے پاس رہوں گی بھی۔ دادا جان سے بھی خوب باتیں کیا کروں گی۔ وہ تو آگے تک کا بھی سوچ چکی تھی، اسے یقین تھا کہ وہ یہاں سے واپس ضرور جائے گی، اور ہوتا بھی کیوں نہ جب اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ وہ نادان بھلا کب واقف تھی تلخ حقیقتوں سے، کب واقف تھی التمش کے ارادوں سے۔ بس مزے سے بولی جبکہ التمش کی صورت اس بات پہ لٹکی، مسکراہٹ وہیں سمٹی۔ ابھی تو آپ نیچے چلو اور دیکھو دادا جان آئے یا نہیں، ڈنر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، میں بھی کچھ دیر تک آتا ہوں نیچے۔ التمش نے اسے اپنے سامنے سے ہٹانا چاہا کیونکہ نہیں چاہتا تھا کہ حالہ اس کے تاثرات نوٹ کرے۔ وہ تو جھٹ سے کہنا مانتی کمرے سے نکل گئی، خاص کر یہ دیکھنے کہ مکرم آئے ہیں یا نہیں۔ مکرم سے اس کی پکی والی دوستی ہو چکی تھی، ان کے آفس سے آتے ہی بھاگتے ہوئے ان سے ملتی تو مکرم کو یوں لگتا جیسے کل کائنات ان کے باہوں میں آ گئی ہو۔ حالانکہ بغیر تو اب ان کا بھی بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ ایسی عادت ڈال دی تھی اس نے اپنی، یہاں تک کہ روز اسکول بیگ لے کر بھی انہی کے پاس بیٹھ جاتی، اور پھر دونوں دادا پوتی بیٹھ کر ہنستے ہوئے پڑھتے۔ یہی سب مستیاں تو وہ مس کرتی تھی، تب بھی بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی، جبکہ پیچھے التمش وہیں فرش پر ڈریسنگ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ تمہیں کیسے روکوں خالہ، ہمیشہ کے لیے اپنے پاس کیا کروں میں؟ وہ بے بس سا بولا۔ یہ سب میرے جھوٹ کے سبب ہے تو کیا کروں؟ بتا دوں سچ اسے کہ تم ان کے پاس نہیں جا سکتی کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں ہی نہیں، تمہارا باپ صرف میں ہوں اور تمہیں اب ساری زندگی یہیں رہنا ہے میرے ساتھ۔ اس نے خود ہی سے سوال کیا مگر پھر ہول کر رہ گیا، نہیں، ایسا نہیں کر سکتا میں، کیونکہ اس کے بعد حالہ کو وہ سنبھال نہ پاتا، اسے بہت تکلیف ہوگی۔ ابھی اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے اس کی عمر بہت چھوٹی ہے، میں اس کے چھوٹے سے دماغ کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا، مگر کیا کروں، مجھے بھی تو تکلیف ہوتی ہے جب وہ کہتی ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے بس اس کے ڈیڈ اور ماما ہی چاہیے۔ وہ رنجو علم سے بولا، جب نہیں سہ سکتے تھے جب نہیں سہ سکتے تھے یہ تکلیف تو پھر اپنی اولاد کو دوسروں کے آسرے پہ چھوڑا ہی کیوں؟ ایک بار بھی اس کی خبر نہ لی کہ ماں کے مرنے کے بعد وہ کہاں ہے، کن ہاتھوں میں ہے، کس حال میں ہے، اور اب آج اپنے حال پہ بہت ترس آ رہا ہے تمہیں۔ اس وقت اگر تم اسے اپنے پاس رکھ لیتے، قبول کر لیتے، تو آج یہ سوچنے کی نوبت نہ آتی کہ اسے دوسروں کے پاس جانے سے کیسے روکا جائے۔ دل نے اس کے منہ پہ تماچا مارا جو اسے بہت زوروں کا لگا۔ صحیح تو کہا تھا دل نے کہ اب کیوں رو رہا ہے، جب وقت تھا جب وقت تھا ہاتھ میں تب اس ننھی جان کو کوئی ویلیو نہ دی، اور اب اور اب جب وہ کسی اور کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی تو اسے اٹھا کر اس کے باپ ہونے کا روب دکھا کر یہاں لے آیا۔ کہیں میں حالہ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، اسے سوزی اور ارحم سے جدا کر کے؟ یہ سوچ اسے بھی آئی تھی، مگر میں بھی تو اب نہیں رہ سکتا حالہ کے بغیر، مجھے اس کا یہاں دل لگانا ہی ہوگا۔ پہلے بھی کافی وقت یوں ہی بہانے بنا کر گزر ہی گیا ہے نا، تو آگے کا بھی گزر ہی جائے گا۔ بہلا پھسلا کر اس کا موڈ بحال کرتا رہوں گا، ایسا ہی کرنا ہوگا کیونکہ سوائے اس کے کوئی راہ نظر نہ آتی۔ اسے پھر سے خود کو سنگ دل کرنا پڑا۔ ہر خوف و خدشہ نکال کر اس سوچ کے ساتھ یہ دہلیز پار کرو کہ یہاں سے کوئی تمہیں بے دخل نہیں کرے گا، یہ تمہارا گھر ہے، تمہاری ملکیت۔ وہ دہلیز تک پہنچے تو آغا فارس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ ملکیت کا احساس کتنا سکون بخش تھا، اور یہ سکون بخشنے والا بھی تو وہی تھا جو ہر قدم پہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ وہ واقعی ہر خدشہ، ہر خوف بھلائے بے ساختہ مسکراتی ہوئی بھاری دروازہ دھکیلنے لگی۔ گھر کا اندرونی دروازہ کھولے جب وہ اندر داخل ہوئے تو ایزل کی آنکھیں پہلے تو ایک دم اتنی تیز روشنی کے سبب چندھیا کر ہی رہ گئیں، مگر پھر جب پلکیں جھپک جھپک کر انہیں نارمل کیا تو حیرت سے پھٹ پڑی۔ یہ لاؤنج کم اور ہال زیادہ معلوم ہو رہا تھا، سفید و سنہری روشنیوں سے پورا ہال جگمگ کر رہا تھا۔ سٹنگ ایریا الگ نظر آ رہا تھا، گلاس وال سے پار گارڈن اور پول الگ۔ ہال کی چھت سے ایک نہیں، دو نہیں، تین تین بڑے پنوس جھول رہے تھے، بیش قیمت پینٹنگز اور سینریز تھیں جو ہر دیوار پہ دکھائی دے رہی تھی۔ ایک حصے میں سرخ کارپٹ بچھا رکھا تھا اور اس کے عین اوپر فنوس جھول رہا تھا۔ سٹنگ ایریا کی دیوار پہ 98 انچز کی LED آویزاں تھی جو اس وقت آن تھی، اور اس پہ بھی
पहाड़, सब्ज़ा तो कभी दरियाओं का बहता पानी चल रहा था। इस हाल में कितने ही दरवाजे थे जो कमरों और राहदारियों को निकल रहे थे। पूरे हाल में रेड और गोल्डन थीम मौजूद थी। चाहे वो पर्दे थे, दीवारों का रंग था या फर्नीचर, सब कुछ ही इन दो रंगों पे मबनी था। एंड सामने सीढ़ियां थी जो काफी वसी थी, और उनकी खास बात ये थी कि ये ग्लास स्टेयर्स थी। हाँ, उनके दाएं बाएं मौजूद रेलिंग जरूर गोल्डन थी। इजल को यूं लग रहा था जैसे वो कई सदियों पीछे किसी बादशाह के महल में मौजूद हो। उसे इस बड़े से हॉल में सब कुछ ही दिखाई दे रहा था। हाँ, अगर किसी चीज की कमी लग रही थी तो वो था तख्त, बादशाही तख्त। उसकी हैरत को बिना छेड़े आगा उसका हाथ थामे आगे बढ़ गए, जबकि वो भी सर को कभी ऊपर उठाए कभी दाएं बाएं मोड़े घर को देखती उनके पीछे बुत बनी चलती रही। किचन भी काफी खूबसूरत और वसी रकबे पर फैला हुआ था। उसकी थीम व्हाइट और ब्लू थी। ब्लू कैबिनेट बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उस किचन में भी एक दरवाजा निकलता था। जब एजल ने वो दरवाजा खोला तो खुशगवार झटका लगा, क्योंकि उसके अंदर एक और किचन था जो कि मिनी किचन कहलाता था। नीचे के तमाम कमरों का दीदार करने के बाद वो उसे लिए बालाई हिस्से में चले आए, क्योंकि उन दोनों का कमरा ऊपर वाले हिस्से में ही था। वो उसे सारा घर दिखाने के बाद जब एक कमरे के दरवाजे तक लाए तो एकदम से खोलने के बजाय वहीं रुक गए। गेस व्हाट, ये किसका रूम है? उन्होंने पूछा। ऑफ कोर्स आपका और मेरा, एजल ने झट से जवाब देकर मजे से आंखें मटकाईं। गलत, ये हमारा रूम कतई नहीं है मिसेज, उन्होंने भी मजे से जवाब दिया तो एजल का मुंह लटका। तो फिर किसका है? उसे 100% यकीन था वो बिल्कुल सही जवाब दे रही है, मगर गलत होने पे तासुरात बदले। खुद देख लो। साथ ही आगा फारिस ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींचा। तो एजल की नजर सबसे पहले दीवारों पे पड़ी, जहां जाबुजा बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी। बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों की। वो बच्चे इतने क्यूट थे कि बेसाख्ता एजल को उन पे प्यार आ गया। उसके लबों पे दिलकश से मुस्कुराहट फूट पड़ी। ये जानने में उसे एक लम्हा भी ना लगा कि ये कमरा किसका है। ये कमरा हमारे बेबी का है। वो सर उठाकर चारों तरफ देखती एजल के कानों में अकब देव बोले, मैं नहीं जानता कि हमारा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। तभी ये वो वाहिद कमरा है जो मैंने सेट नहीं करवाया। वो अकब से उसके पेट पे दोनों हाथ फैलाए बोले, तो अब की एजल ने दीवारों से हटकर नजरें नीचे फर्श पे डाली तो वाकई वो खाली था। कोई फर्नीचर ना था। ये कमरा मैं खुद सेट करवाऊंगी आका, अपनी पसंद से। अच्छा ही था, सेट होने वाला था, वो एक्साइटेड होती बोली। यू नो व्हाट, इस पूरे घर के एक एक कमरे का फर्नीचर मैंने इस पूरे 1 महीने में सेट करवाया है। सरप्राइज ना होता तो तुम्हारी पसंद को तरजीह देता, बल्कि तुम्हारी पसंद ही को मद्देनजर रखा। मगर फिर भी कुछ चेंजेस करनी हो तो करवा सकती हो। नहीं आगा, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि किसी तब्दीली की जरूरत ही नहीं। वो दिल से तारीफ कर रही थी। सारा सामान ऑनलाइन डीलिंग करके मंगवाता रहा। कभी तुम्हारी दवाई तो कभी किसी और चीज के बहाने घर से निकलकर यहाँ आता रहा और सारी गाइडेंस देकर जाता रहा। इस तरह तवज्जो ना दे सकता जिस तरह देनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हें भी उस वक्त में मेरे साथ की जरूरत थी, भले ही तुम मुंह से ना बोलती। बहुत कठिन था एक ही महीने के अंदर इमरजेंसी में पूरे घर को हर जरूरी चीज से भरना। सो इस मामले में मैंने होम डिकोर कंपनीज की हेल्प ली, जिनकी टीम आकर सब सेट करती रही और अपनी मर्जी से भी कई चीजें ऐड करती रही। इस फ्लैट में कितनी देर रहते? भले ही हारिस मुझे फ्लैट शादी की तोहफा के तौर पर दे चुका है, मगर है तो फ्लैट ही ना। जबकि मुझे मेरी बीवी को एक आलीशान घर में रखना था। बहुत ही जरूरी था मेरे लिए अब जल्द से जल्द तुम्हें लेकर अपने घर में शिफ्ट होना। आगा फारिस आपके उसे उस घर की डेकोरेशन को लेकर पेश आने वाली दिक्कतों और वक्त की कमी के मुतालिक बताने लगे। बताने लगे कि कैसे इतने कम वक्त में उन्होंने इस पूरे घर के हर गोशे तक को सजा डाला। वो बता चुके तो एजल का हक्का बक्का चेहरा देखने लगे। वो पहले ही जानते थे कि वो जरूर हैरान होगी। आप आप सच कह रहे हैं आगा? आप आप चुपके ही चुपके इतनी मुश्किलों से वक्त निकाल कर इस घर को अपनी तवज्जो देते रहे, मुझे भी संभालते रहे, मेरी हर कड़वी कसीली भी सुनते रहे। कैसे करते रहे आप इतना कुछ मैनेज? मैं तो यही समझती रही कि आप बस मुझ पे ही तवज्जो दे रहे हैं। आपने तो बिल्कुल खबर ही ना होने दी। एजल का दिल उनके लिए मजीद मोहब्बत और शर्मिंदगी से भर आया था। वो अंदर ही अंदर उसकी खुशी के लिए क्या कुछ करते रहे, पर उसे खबर तक न होने दी, उस पर जताया तक नहीं। उसका तो दिल एकदम से भर आया था, मगर वो हैरान भी थी कि हिम्मत है इस बंदे की, जिसने 1 महीने के अंदर काम का इतना बोझ खुद पर डाले रखा और इस काम को खुश असलूबी से पूरा भी किया। मुश्किल तो वाकई था, मगर नामुमकिन नहीं। सबसे ज्यादा कठिन तो तुमसे छुपाना था।
وہ آخر میں ہولے سے ہنسے۔ ایزل اگر اپنے غموں میں مصروف نہ ہوتی تو واقعی بھانپ جاتی کہ وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ رات میں اکثر موبائل پہ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے، کبھی کسی تو کبھی کسی سے بات کرتے رہتے۔ آفس کا کام پینڈنگ پہ ڈالے رکھا کیونکہ اتنا کچھ تو واقعی مینج نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کوئی انسان ہو بھئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کچھ آسانی اس لیے بھی ہوئی کہ انہوں نے اس دوران بزنس ورک کو سائڈ پہ رکھا اور ساری توجہ ایزل اور گھر کو دی۔ اوہ آقا، آپ کتنے سویٹ ہیں۔ آپ نے یہ سب صرف اس لیے کیا، میری خوشی کے لیے کیا، مگر ایک بار بھی تھکن کا اظہار نہ کیا۔ میں کتنی بری ہوں نا، اپنی خوشیوں کے لیے آپ کو مشکلوں میں ڈالتی رہتی ہوں، اور آپ بنا اف کیے میری ہر خواہش پوری کر ڈالتے ہیں، چاہے کتنی ہی تکلیف سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرتی شرمساری سے رو پڑی۔ ایک دم سے ڈھیر ساری گلٹ نے آ گھیرا تھا کہ جتنا انہوں نے اس کے لیے کیا بنا ایک شکوہ بھی زبان پہ لائے، وہ تو مرتے دم تک اتنا نہیں کر پائے گی۔ کیسی تکلیف میری جان، تمہارے لیے تو تمہارے آقا چلتے انگاروں پہ چلنے تک کو تیار ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پلیز آقا، ایسا تو مت کہیں۔ ایزل مزید روحانی ہوئی۔ اوکے، نہیں کہتا، مگر تم جو یہ کہہ رہی تھی کہ تم بہت بری ہو تو فکر نہ کرو، جو کچھ بھی تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس سب کے گن گن کر بدلے لوں گا۔ آخر میں مانی ہیزی سے بولے تو ایزل حیا سے نظریں جھکا گئی۔ مجھے ہر سزا منظور ہے، وہ دل و جان سے بولی۔ سزا نہیں، پیار بولو، حسین انتقام میری جان۔ انہوں نے تصحیح کی تو وہ جھیم گئی۔ خیر، بدلے تو میں لے لوں گا۔ ابھی تم یہ بتاؤ کہ کیا کہہ رہی تھی تم اس کمرے کے حوالے سے؟ انہوں نے اپنے شوق کلام کو یہیں سٹاپ کیا۔ یہ کمرہ میں سجاؤں گی۔ وہ اسی انداز میں اسی پرجوشی سے بولی۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز میں خود اپنے ہاتھوں سے خریدنا چاہتا ہوں ایزل۔ ہر ننھی چیز کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس احساس کو محسوس کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت تم اپنے اندر اس ننھی جان کو لے کر محسوس کرتے ہو۔ وہ بولے مگر دل میں چاہ کر بھی نہ کہہ سکے کہ ان کی بھی یہی خواہش ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ اپنی خواہش کو دبا کر انہوں نے اس کی خواہش کو اہمیت دی۔ اب اپنے کمرے میں چلیں؟ انہوں نے پوچھا تو وہ جھٹ سے بولی، ہمارا کمرہ دیکھنے کے لیے میں سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ چلے نا، کھڑے کیوں ہیں؟ وہ ان سے بھی زیادہ پھرتی دکھاتی انہیں دکھیلے کمرے سے نکل آئے۔ اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا تھا نور؟ ساری لائٹس آف تھیں، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹس آن کی تو سوزین کو صوفے پہ بیٹھا پایا۔ اسے لگا شاید وہ کمرے میں نہیں ہے یا پھر سو رہی ہے، تب ہی اتنا اندھیرا ہے۔ مگر اس کے جاگنے کے باوجود گھپ اندھیرا کیے رکھنے پہ اس نے فکر مندی سے اس کی طبیعت کا حال جاننا چاہا۔ کبھی کبھی بس یوں ہی اندھیروں میں اپنا آپ چھپانے کا جی کرتا ہے تاکہ کوئی ہمیں ڈھونڈ نہ پائے، ہمیں دیکھ نہ پائے، نہ پکار سکے، نہ بات کر سکے، ہم کچھ وقت اپنے آپ کے ساتھ بتا سکیں۔ اور نظریں فرش پہ گاڑے بولی، یہ تنہائی تمہیں میری طرف سے درکار ہے؟ ایسی بھی کیا خطا ہو گئی ہے مجھ سے نور، جو تمہارا وجود مجھ سے 100 فٹ کی دوری پہ رہنے لگا ہے؟ وہ اس کے پاس صوفے پہ بیٹھنے کے بجائے روبرو بیڈ پہ جا بیٹھا۔ جان جانتے بوجھتے ہوئے بھی کیسے مہارت سے خود کو انجان ظاہر کرنے لگے ہو تم ارحم؟ اس نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شکوہ بھی محض دل میں ہی کیا۔ بہت سے سوالات تھے اس کے پاس جو وہ ارحم سے تو ٹوک پوچھنا چاہتی تھی، مگر حالانکہ کال کے بعد سے اس کا دھیان بس اسی میں اٹک کر رہ گیا تھا، باقی سب تو جیسے بے معنی سا ہو گیا تھا۔ میں حالہ کے بارے میں سوچ رہی تھی، 3 مہینے اس نے آخر کیسے ہمارے بغیر گزار لیے، بنا ہمیں سنے، بنا ہمیں دیکھے۔ کیا ایک بار بھی اس نے اس طرح سے ضد نہیں کی کہ جس کے بعد التمش اسے ہمارے پاس چھوڑ جانے پہ مجبور ہو جائے؟ وہ تو ہمارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاتی تھی، اور اب دیکھو 3 مہینے بنا ہمارے گزار لیے۔ وہ سوچ تو واقعی حالہ کے بارے میں ہی رہی تھی، مگر ارحم کی سوچیں اس میں شامل نہیں تھی، ایسا بھی نہیں تھا۔ اس کا ہمارے بغیر رہنا مشکل نہیں، بلکہ ہمارا اس کے بغیر رہنا مشکل ثابت ہوا ہے۔ وہ بچی ہے جسے کوئی بھی جھوٹ بول کر بہلا لیا جائے گا، مگر ہم تو بچے نہیں، ہمیں کون بہلائے؟ وہ اس کے ہم سے اور التمش سے رشتے کی حقیقت سے واقف ہے، مگر ہم تو ناواقف نہیں۔ سو بتاؤ، مشکل کس کے لیے ہے، اس کے لیے یا ہمارے لیے؟ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، مشکل تو ہمارے لیے ہے، اور کل سے یہ مشکل مزید بڑھ گئی ہے۔ اس کی آواز سن کر چین کے بجائے بے چینی مزید بڑھ گئی ہے۔ کہیں سکون نہیں ارحم، کہیں سکون نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کیا میرے ساتھ سے بھی سکون نہیں ملتا نور؟ تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کے پہلو میں آ بیٹھا اور اسے شانوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ میں ہوں نا، تمہارا سکون، تمہارا ارحم۔ وہ محبت سے گویا ہوا۔ میری جان، رو مت،
جانتی ہو نا کہ مجھے کتنی تکلیف دیتے ہیں تمہارے یہ آنسو۔ اس نے سوزین کے آنسو اپنی پوروں سے صاف کی تو سوزین کا مزید دل بھر آیا۔ اس نے بے ساختہ ارہم کی باہوں میں سمانا چاہا، مگر تبھی اسے کچھ یاد آیا تھا، بالکل یہی الفاظ جو اس نے آکانشا سے فون پہ کہے تھے، میری جان ڈونٹ کرائی۔ ہاں، اسے روتی ہوئی آکانشا کو ارہم کا ہنسانا یاد آیا تھا۔ یہ یاد آنا تھا کہ وہیں کی وہیں تھم گئی، وہ جو صرف اس سے محبت کا دعوے دار تھا، صرف اس کے آنسوؤں سے تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا، اس کے لیے کسی اور لڑکی کی آنکھوں کی نمی بھی اہم ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ پھر سے آئی تو سوزین کا دل جلا گئی۔ کتنے دنوں سے ہم نے ایک دوسرے کو ڈھنگ سے ٹائم ہی نہیں دیا۔ میں آفس کی جھنجٹ میں بزی رہا اور تم، وہ جو کہنے کو تھا کہ تم نہ جانے کیوں مجھ سے کھینچی کھینچی سی ہو مگر کہہ نہ پایا، اور تم بھی کافی گمسم سی بس اکیلی رہنے لگی ہو، مگر میں بتا رہا ہوں اب ایسا نہیں چلے گا۔ ہم آج ڈنر پہ جا رہے ہیں، بلکہ نہیں، ہم کل ڈنر پہ جائیں گے اور آج ٹیرس پہ بیٹھ کے ڈنر کریں گے کیونکہ موسم بہت قاتلانہ ہو رہا ہے، اس لیے تم بھی خود کو اس طرح سنوار کر آ جاؤ کہ کسی قاتل حسینہ سے کم نہ لگو۔ اٹھو اور اپنا حلیہ درست کرو، یوں لگ رہا ہے جیسے 10 دنوں سے منہ ہی نہ دھویا ہو، بہت گندی لگ رہی ہو۔ بہت آہستہ اسے تنگ کرنے کو بولا، تمہیں ہر حال میں اچھی لگتی تھی نا، چاہے 10 دن منہ نہ دھوں یہ کپڑے نہ بدلوں، تمہارے لیے تو میرا وجود ہمیشہ قاتلانہ ہی ہوتا تھا، تو اب کیا ہو گیا ارحم؟ خلاف توقع چڑھنے یا ہنسنے کے بجائے وہ تو سنجیدہ ہی ہو گئی۔ تم تو ابھی بھی مجھے وہ ہاٹ کیک لگ رہی ہو جسے بے ساختہ کھانے کا دل کرے۔ وہ جواباً پٹری سے اترا تو بڑے وقت بعد سوزین نے ارحم کا یہ انداز دیکھا۔ مجھے تم ہر حال میں اچھی لگتی ہو، یہ واقعی سچ ہے، میں محض تمہیں تنگ کر رہا تھا، آج کل تو تمہیں میرے مذاق بھی گوارا نہیں، فوراً ہی سیریس ہو جاتی ہو، دیٹس ناٹ فیئر یار۔ ارحم نے منہ پھلایا، میں بھی تمہیں تنگ ہی کر رہی تھی۔ سوزین کو احساس ہوا کہ وہ واقعی آج کل برا چل رہی ہے، تو جھوٹ کا سہارا لے کر بات کو سنجیدگی کی طرف جانے سے روکا۔ میں دل و جان سے ظاہر ہوں تنگ ہونے کے لیے، میں دل و جان سے حاضر ہوں تنگ ہونے کے لیے، بشرطے کہ تم اچھا سا تیار ہو کر اچھے سے ڈنر کے ساتھ آ جاؤ۔ ڈنر کے ساتھ ساتھ آج تمہیں بھی چک شٹ اپ ارحم۔ اس کی بات پہ اس کے سینے پہ ایک دھموکا مارتی وہ اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ بخشوں گا نہیں آج میں تمہیں، کیونکہ کتنے دنوں سے جو مجھ سے دور رہ کر مجھے تنگ کر رکھا ہے اس کے آج گن گن کر بدلے لوں گا۔ ایک بار ریڈی ہو کر ہاتھ لگو تو صحیح میرے۔ وہ پیچھے سے ہانک لگاتا اسے پہلے ہی باخبر کرتا بولا تو ہنس پڑا۔ پتہ نہیں مجھے لے کر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر منتظر ہوں جب تم خود مجھ سے اپنے دل کی باتیں، اپنے اندر کی سب الجھنیں شیئر کرو۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکالتی سوزین کو دیکھتا ہولے سے بولا، تمہارے یہ دو طرح کے انداز میری سمجھ سے باہر ہیں ارحم، بہت کچھ ایسا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو، مگر منتظر ہوں جب تم مجھ پہ واضح کرو گے کہ کیا کرتے پھر رہے ہو، یا پھر میں خود کی برداشت آزمانا چاہ رہی ہوں۔ جس دن برداشت جواب دے گی اس روز میرے سوال خاموش نہیں رہ سکیں گے اور تمہیں بھی میرے سوالوں کے جواب دینے ہی پڑیں گے۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں مگر تمہاری زندگی میں دوسری عورت نہیں۔ سب برداشت کر لوں گی مگر بے وفائی کسی صورت نہیں۔ وہ صوفے پہ آرام دہ ہو کر لیٹتے ارحم کو دیکھتی سوچ رہی تھی، میرے بھی کپڑے ہینگ کر دینا، کچھ دیر تک لیتا ہوں شاور، ابھی تو کمر سیدھی کر لوں، بہت تھک گیا ہوں یار۔ وہ جوتے اتار کر ٹانگیں سیدھی کرتا صوفے پہ بچھ کر لیٹ گیا۔ کپڑے اس کے روز کی طرح سوزین نے پہلے ہی نکال کر ہینگ کر دیے ہوئے تھے، اب بس اپنے لیے واش روم چلی گئی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی بالکل کوئی مجسمہ معلوم ہو رہی تھی۔ یہ کمرہ تھا یا ہال، اس قدر بڑا کہ اس کے اندر مزید 3 کمرے سما جائیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سرخ گلابوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے بے ساختہ بیڈ اور سائڈ ٹیبلز کی طرف دیکھا جہاں ننھی کانچ کی کینڈلز اور سرخ و سفید گلاب موجود تھا۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں عین اس کے اوپر فانوس جھول رہا تھا جو کم و بیش بھی لاکھوں کی مالیت کا تھا۔ کمرے کی تھیم سرخ و سفید تھی، تمام فرنیچر اور نیٹ کے پردے، دیواریں سب ہی ان 2 رنگوں پہ مشتمل تھا۔ کمرہ تو بالکل پہلی رات کی دلہن کی مانند سجا ہوا تھا۔ ایزل کی آنکھیں تو دنگ ہی رہ گئی تھی اتنی خوبصورتی دیکھ کر۔ ایک طرف مکمل گلاس وال تھی جس کا دروازہ ٹیرس کی جانب کھلتا تھا جہاں پودوں اور بیلوں کی بہباد تھی۔ فرش کو مصنوعی گھاس سے ڈھکا گیا تھا، یعنی یہ ٹیرس کم اور لان زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔ جہازی نما بیڈ کے دونوں اطراف موجود سائڈ ٹیبلز بھی بے انتہا خوبصورت، خاص طور پر ان پہ موجود بیش قیمت لیمپس کے سبب ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار پہ وال کلاک اور LED اویزاں تھی اور دونوں کارنرز پہ بڑے گلدان جو اپنی بھاری قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔
سامنے دیوار کی ایک سائڈ پہ پردہ جھول رہا تھا، جس کے پاس سٹنگ ایریا موجود تھا، یعنی بیٹھنے کا باقاعدہ سسٹم وہاں رکھا گیا تھا، جبکہ کمرے کے اس والے حصے میں بس ایک 3 سیٹ صوفہ اور میز تھی۔ پردے کے اس پار کتابوں کی شیلف بھی موجود تھی جو ایک مکمل دیوار پر مبنی تھی، یعنی وہ ایریا سٹنگ ایریا کے ساتھ ساتھ لائبریری روم بھی تھا۔ وہیں پر اسٹڈی ٹیبل بھی موجود تھا، کیونکہ آگا کے لیے وہ ایک بہت کام کی چیز تھی۔ انہیں زیادہ تر اپنے آفس کے کام کے لیے ایسا ہی گوشہ درکار ہوتا تھا۔ بیڈ کی دائیں جانب وہیں گلاس وال جس کے پار ٹیرس کم لان تھا، اور اسی دیوار کے ساتھ ایک صوفہ اور میز تھی، جبکہ بائیں جانب یعنی دروازے والی دیوار پہ ایئر کنڈیشنر سجا تھا، اور اس کے نیچے باقی کی ساری دیوار ایزل اور آگا کی تصاویر سے بھری پڑی تھی۔ خوبصورت سے فریمز میں سجی ان کی تصاویر سے بھری یہ دیوار ایزل کے لیے اس پورے کمرے میں سب سے زیادہ حسین چیز تھی۔ ایک درمیانے سائز کا ریفریجریٹر بھی موجود تھا، جو کہ دیوار کے اندر فکس تھا۔ بیڈ کی دیوار کی ایک طرف دروازہ تھا جو ان کا ڈریسنگ روم تھا، جبکہ وارڈروب کا سسٹم یہاں بھی وہی تھا جو ان کے فلیٹ والے روم میں تھا۔ الگ سے ایریا بنایا گیا تھا جس میں ایک پوری دیوار وارڈروب پہ مشتمل تھی۔ وارڈروب کا ایک دروازہ سرخ تھا تو دوسرے میں آئینہ فکس تھا، باقی کے 6 دروازے بھی ایسے ہی تھے، یعنی پہلے سرخ تو دوسرا آئینے پہ مشتمل۔ ڈریسنگ بھی اسی طرف تھا اور واش روم بھی، اور اسی طرف میک اپ روم بھی تھا، جو کہ زیادہ بڑا نہ تھا۔ بیڈ کے آگے دیوان موجود تھا اور اس سے آگے گول سرخ کارپٹ۔ گرلز کے اور بھی بہت کچھ تھا جسے دیکھ دیکھ کر جی نہیں بھر رہا تھا، مگر سب سے زیادہ تذبذب نے اسے جس چیز نے مبتلا کیا تھا وہ تھے بیڈ اور سائڈ ٹیبل پہ سجے پھول اور ننھی کانچ کی کینڈلز۔ اس نے یہی سوچا کہ شاید کمرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے انہیں سجایا گیا ہے۔ ایسل کو ابھی تک یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ گھر اور خاص کر یہ کمرہ اس کا اپنا ہے۔ پورا کمرہ دیکھنے کے بعد وہ اب اس دیوار کے آگے کھڑی تھی جہاں ان دونوں کی محبت تصاویروں میں بھی محفوظ تھی۔ دیر تک انہیں دیکھی جا رہی تھی جب آغا فارس اس کے پہلو میں آ کھڑے ہوئے۔ جانتی ہو، اس پورے کمرے کی ایک ایک چیز میں نے خود اپنی پسند سے لی ہے، اس میں کسی تیسرے کا عمل دخل نہیں ہے، خاص کر ان تمام تصاویر کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے۔ اور اس کمرے کی تھیم جانتی ہو سرخ و سفید کیوں رکھی؟ ایزل نے گردن موڑ کر ان کی جانب سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ کیونکہ میرے نزدیک یہ 2 رنگ محبت کے سب سے خوبصورت رنگ ہیں۔ 2 رنگوں کا باقی رنگوں سے کوئی مقابلہ نہیں، خاص کر سرخ رنگ کا جو میرے اور تمہارے اندر بھی خون کی مانند سرایت کرتا ہے، اور اس خون میں بس ایک دوسرے کی محبت جوش مارتی ہے۔ اور سفید رنگ بالکل تمہاری طرح ہے، بے داغ اور پاکیزہ، ہمارے رشتے اور ہماری محبت کی طرح شفاف اور پرخلوص۔ وہ اس کے کانوں میں رس کھولتے بولے تو ایزل ان کے لفظوں میں گویا کھوتی چلی گئی۔ کتنی خوبصورت تھیں ان کی باتیں، کیسے چاشنی سے بھرپور تھے ان کے لفظ۔ اس گھر کو، اس کمرے کو سجانے میں انہوں نے کتنی باریکی سے سوچا، اتنا تو کبھی ایزل بھی نہ سوچتی۔ اور جانتی ہو، یہ گلاب اور کینڈلز کی سجاوٹ تم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ اب کی بار بھی ایزل نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تمہیں بتانا چاہ رہی ہے کہ آج تم اور میں اپنی رات کو ان کے بیچوں بیچ حسین بنانے والے ہیں۔ ہمارے نکاح کی پہلی رات جو ہم نے سپوائل کر دی اسے یہاں یادگار بنانے والے ہیں۔ اس کمرے میں رہنے کا آغاز اپنی محبت سے کرنے والے ہیں۔ وہ خواہش جو ہم اپنی پوری نہ کر سکے یا جنہیں ہم اپنے غموں کی بھیڑ چڑھا دیا، انہیں یہاں اس گھر میں پورا کرنے والے ہیں۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے نکاح کی رات اس کی زندگی کی خوبصورت ترین راتوں میں سے ایک ہو، خاص کر تب جب ہم سفر اپنا محبوب ہو۔ مگر تمہاری اس خواہش کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، پر میں ہر زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خواہش تو میری بھی تھی۔ تو بولو، پھر کیا بناؤ گی اس رات کو میرے سنگ حسین؟ وہ پل جو ایک دوسرے سے دور روٹنے منانے میں برباد ہو گئے، ان لمحوں کو واپس لا کر میرے ساتھ انہیں خوبصورت طریقے سے منانا چاہو گی؟ انہوں نے اس کے گرے نگینوں میں جھانکتے ہوئے مخموریت سے پوچھا تو وہ گو کے چھینپ رہی تھی، سلب کاٹتی ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آگا تو اس کی اس ادا پہ قربان ہی ہو گئے۔ انہیں لگتا تھا کہ انہیں ایزل ہر حال میں ہی بے حد حسین لگتی ہے، مگر وہ غلط تھے۔ سب سے زیادہ حسین تو انہیں وہ یوں شرماتی ہوئی لگ رہی تھی، میری شرمیلی بیوی۔ انہوں نے اس کی تھوڑی دباتے ہوئے لاڈ سے کہا تو ایزل نے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، کچھ دیر دیکھتی رہی اور پھر ان کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گئی۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں نا آگا کہ میری زندگی میں آپ ہیں، مجھے بے انتہا چاہنے والے، میرے ہر خواب کو پورا کرنے والے، مجھ سے بڑھ کر کچھ بھی نہ سوچنے والے، میرے لیے اپنے آپ فراموش کر دینے والے۔ کوئی اتنا پیارا، اتنا پرفیکٹ بھی ہو سکتا ہے بھلا کسی کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ ٹھہرے تھے جو موتیوں کی صورت میں بہنے لگے۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ایزل، میں بھی نہیں ہوں، میں تو گناہگار ہوں تمہارا۔
उनकी जिंदगी का ये गम शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। ये बात करते हुए उनकी आंखों में मिर्चें सी चुभी थी। कौन सा गुनाह आगा? कैसा गुनाह? मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं सब भूल चुकी हूँ। याद है तो बस इतना कि आप वो शख्स हैं जिनसे मैं बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ, जिनके बगैर जीने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। खुदा तो अपने बंदे का बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ कर देता है, और जब वो उसकी माफी मांगने के बाद कोई दूसरा गुनाह करे तो उसे सजा भी उस दूसरे गुनाह की देता है, पिछले गुनाह की नहीं। वो भुला देता है उसके गुजरे गुनाहों को, मगर लोग नहीं भुलाते। पर मैं आपको मजीद इस तकलीफ में नहीं गुजारना चाहती। इस तक इस तकलीफ से नहीं गुजारना चाहती। मैं भी भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाएं। बेवकूफ थी। अब समझ चुकी हूँ कि मुझे आपके संग अपनी जिंदगी हसीन बनानी है, न कि मुस्मार। आप भले ही लोगों के लिए परफेक्ट ना सही, मगर मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और उनका चेहरा अपने हाथों में भरती उनकी तकलीफ पे अपने लफ्जों का मरहम रखती बोली, तो जिस सुकून को आगा पारस तरस रहे थे वो आखिरकार आज उन्हें मिल ही गया। वो जानते थे कि एज़ल उस रात को अपनी यादों के पन्नों पन्नों से मुकम्मल तौर पर उखाड़ कर नहीं फेंक सकती, मगर वो उन्हें दिल से माफ करके उस रात को धुंधलाने की कोशिश जरूर कर रही है, और उनके लिए यही काफी था। आज मुझे एक बात का यकीन तो हो गया है एज़ल, कि ये पूरी दुनिया मुझसे मोहब्बत करना छोड़ सकती है, मगर मेरी एज़ल नहीं। ये पूरी दुनिया तो मुझसे नफरत कर सकती है, मगर एज़ल को मुझसे नफरत मरते दम तक नहीं हो सकती, चाहे मुझसे कितनी ही बड़ी खता क्यों ना हो जाए। उनकी आंखों में भी हल्की सी चमक पैदा हुई थी, जो नमी का पता दे रही थी। वो जज्बातीपन से बोले और अपने चेहरे पे ठहरे उसके हाथों को बारी बारी लबों से लगाने लगी। आपने ठीक कहा आगा। सारी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ हो जाए तो मैं वाहिद होंगी जो आपके हक में आपके साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि एजल वाकई आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती। वो पूरे यकीन से बोली, और मैं भी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़ा तुमसे मोहब्बत का दावेदार रहूंगा। वो भी यकीन से बोले, अच्छा, चलें बस अब ज्यादा इमोशनल मत करें मुझे। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे उदास करने का सोचिएगा भी मत। वो अपने आंसू पोंछती मुस्कुराती हुई धमकी अमीज लहजे में बोली, सोच भी नहीं सकता मैं। वो भी कतई लहजे में बोले, ये कमरा बहुत 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 खूबसूरत है आगा। बल्कि खूबसूरत तो शायद एक छोटा सा लफ्ज है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ से कहीं ना जाऊं। जी चाह रहा है बस यहाँ लेट जाऊं और आंखें बंद करके इस सुकून को महसूस करूं जो आज आपने मेरे अंदर उतारा है। वो वाकई बेड पे इन फूलों के बीच गिरती आंखें मूंदे पुरसुकून सांसें भरने लगी। जहाजी नुमा बेड और उस पे पड़ा मैट्रेस इस कदर नरम था कि एजल का जी चाहा कि वो बच्चों की तरह इस पे बकायदा उछल कूद शुरू कर दे। उफ, कितना आरामदा है। कसम से मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा यहाँ से उठने का। वो दोनों बाजू बेड पे फैला गई और हनोस अपनी आंखें बंद किए सुकून भरी सांसें खारिज करने लगी। जब उसकी सांसों में किसी और की सांसें भी शामिल हो गईं, उसके फैले हुए बाजुओं पे किसी और के बाजू भी फैल गए। उसके हाथों की उंगलियां किसी और की उंगलियों में मुकीद हो गईं। वो शख्स धीरे से उसके वजूद पे आ समाया था, और अब उसके चेहरे से चेहरा जोड़े, नाक से नाक टिकाए, खुद भी आंखें मूंद चुका था। ये वाकई बहुत आरामदा है। कसम से मेरा भी दिल नहीं चाह रहा यहाँ से उठने को। एक सरगोशी सी गूंजी। अभी सिर्फ 15 से 20 मिनट ही हुए थे उसे यहाँ आए, और इन 20 मिनटों में वो इस एक घर के हजारों रंग देख चुकी थी। पार्टी अपने जोरों पे थी, यावर कई लोगों से इसका उसका स्पेशल तारफ करवा चुका था, यानी खास दोस्त की हैसियत से। और इस खास तारुफ के बाद लोग जिन स्तैशी और मोतबर निगाहों से उसे देख रहे थे, वह शहजीन को बहुत मजा दे रही थी। यानी उसने ये तो जान लिया था कि यावर जैसे बंदे के साथ जो भी लड़की होगी, वो भी खास हैसियत से, तो लोग उसे देख कर न सिर्फ रश्क बल्कि हसद भी जरूर करेंगे। और लोगों की जलन भरी निगाहें तो उसे हर चीज से ज्यादा मजा दे रही थी। यही वजह थी कि वो यावर के साथ खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी, जलने वालों को और जला रही थी। उसके साथ खुद को वाकई कोई बहुत बड़ी हस्ती तस्वुर कर रही थी। उसे मानना पड़ा कि वो ठीक ही कहता था। न वो कोई आम बंदा है, ना ही उसके साथ जुड़े लोग आम हो सकते हैं। सबसे पहले तो उसका शानदार घर देखकर शहजीन की आंखें खुल गई थी। वो जब दाखिल हुई तो सेकंड फ्लोर पे थी, जहाँ की हर चीज गोल्डन थी। गोया वो किसी सोने के महल में आ गई हो। सामने यावर उसका मुंतजिर था, जो उसे बेसमेंट में ले आया, जहाँ बाकायदा जोरों शोर से पार्टी चल रही थी। लोग पी कर होशो हवास से बेगाना बदमस्त थे। कोई डांस कर रहा था तो कोई ग्रुप बनाए कहके लगाता अपनी मस्तियों में मगन था। यू आर लुकिंग सो एडोरेबल। उसे देखते ही यावर ने पहली तारीफ ही ये की, जबकि उसके बाकी दोस्तों ने उसे हॉट और बम जैसे लफ्जों से नवाजा, जिनकी उसे आदत थी और वो हमेशा की तरह इतराने लगती थी। वो ब्लैक जीन्स पे रेड टॉप पहने हुए थी जो स्लीवलेस था और सितारों से लबरेज था, और जिनकी चमक लोगों को अपनी तरफ कशिश बनकर खींच रही थी।
जीन्स घुटनों से ऊपर यानी लेग से स्क्रैच थी, जो कि आजकल का फैशन था। वो बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए चुपके से चली आई थी, क्योंकि इन कपड़ों पे ज़रीन से एक लंबा सा लेक्चर सुनने का उसका कतई कोई इरादा ना था। यूं लग रहा है जैसे ये ड्रेस बना ही तुम्हारे लिए है। कातिल हसीना लग रही हो इसमें। बहुत सूट करते हैं तुम्हें ऐसे बोल्ड और शौक ड्रेसेस। वो तारीफ करने को मजीद खोया हुआ। थैंक्स। जबकि शहज़ीन महज थैंक्स कहती एक अदा से मुस्कुरा दी। तुम्हें अपने साथ देकर मुझे यूं लग रहा है जैसे मैंने उस दुनिया के सबसे कीमती हीरा चुरा लिया हो, और ये लोग उसे मेरे पास देखकर भस्म हो रहे हैं। वो काउंटर के पास खड़ी एप्पल जूस की छोटी छोटी सिप ले रही थी, जब वो उसके बराबर काउंटर से टेक लगाता बोला, मेरी जात किसी हीरे से कम भी नहीं। वो इठलाक कर बोली, ये गुरूर बहुत जचता है तुम पे। वैसे खुदा ने क्या ही फुर्सत से तुम्हें बनाया है। बिल्कुल परफेक्ट। और आज तो मेरे नाजुक दिल पर खंजर चला रही हो। वो बेबाकी से उसका हाथ अपने हाथ में लेता बोला, जबकि इनसे कदरे फासले पर खड़ा कोई दोनों को यूं देखकर चल रहा था। और वो थी जिया, शहजीन की दोस्त। यावर का शहजीन के साथ हाथ को थाम कर मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखकर कुछ कहना उसके अंदर शोला सा भड़का गया था। और वो क्यों जल रही थी, यावर को उसके साथ देखकर ये बताने की जरूरत ना थी। शहजीन यूं ही खुद पर नहीं करती, खुद पे गुरूर करने की बहुत सी वजूहात भी हैं। एनीवेज, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। आई लाइक इट। मोहतरमा ने तारीफ कर दी, ये भी बहुत था, क्योंकि वो यूं ही किसी की तारीफ भी नहीं करती थी। हाथ छुड़वाने की उसने जहमत नहीं की थी। तुम कहो तो तुम्हारे नाम कर दूं? वो गहरी निगाहों से उसे देखता उसके और भी करीब होता बोला, आर यू सीरियस? वो हैरान हुई। मैं तो अपना आप दिलो जान से तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ। ये तो महज एक घर है। वो सीने पे हाथ रख के सर खमदार करता बोला, तो उस लम्हे शहजीन को मालूम हो गया कि ये तो वाकई उसके पीछे पूरे का पूरा दीवाना हो चुका है। काश ये बंदा उससे पहले मिल जाता, तो कम से कम वो खुलकर उसके साथ घूम फिर तो सकती, जिंदगी अपने मुताबिक जी सकती उसके साथ। मगर अब तो उससे मिलने के लिए हारिस और जरीन की बेजार शक्लें देखनी पड़नी थी। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारा ये घर और दिलो जान तुम्हें ही मुबारक हो। वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाती बोली, अगर उसकी जिंदगी में हारिस ना होता तो इस वक्त वो वाकई यावर की सोसाइटी में मजबूत पोजीशन और ये ऐशो इशरत देखकर उसकी तरफ माइल हो जाती। माइल तो अभी भी हो चुकी थी, मगर इस तरह नहीं जिस तरह यावर था। सोच लो, क्योंकि एक रोज तुम्हें मेरे साथ साथ इस घर की भी जरूरत पड़ेगी, फिर न कहना कि बताया नहीं। वो गैर संजीदगी से गोया हुआ, ख्वाब अच्छे देख लेते हो। शहजीन ने उसकी बात को रत्ती भर भी सीरियस ना लिया। ख्वाब तो मैंने तुम्हारे साथ के देखे हैं, जब से तुम्हें देखा है। वो आशिकाना अंदाज में गोया हुआ, बुरी तरह टूट कर चकनाचूर हो जाएंगे तुम्हारे ये ख्वाब, क्योंकि मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूँ मिस्टर। वो एक आबरू झुकाकर मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें खुद से करीब करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं मिस ब्यूटी। वो भी उसी के अंदाज में बोला, हाँ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। उसने ठेंगा दिखाया। लेट्स सी। वो शाने उचका गया। लेट्स हैव सम ड्रिंक। उसने पीने की ऑफर करवाई। आई ऑलरेडी हैव। शहजी ने आधा पिया एप्पल जूस उसे दिखाया। यू वांट ड्रिंक वाइन? श्यावा ने काउंटर से एक वाइन का गिलास पकड़कर उसे सर्व करना चाहा, जिस पर शहजी ने हाथ उठाकर उसे इनकार कर दिया। आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। उस पर यावर दबा दबा सा मुस्कुराया। सुना है 2 बार पी चुकी हो। फिर क्या हुआ, पसंद नहीं आई या किसी और सबब इज्तनाब करती हो? तो ये थी उसके मुस्कुराने की वजह, जबकि शहजीन सटपटा उठी कि भला उसे कैसे पता। वो तो एक बार यूं ही एडवेंचर के लिए पी थी, और दूसरी बार दोस्तों ने धोखे से पिला दी। उसने सफाई पेश की, जिसमें आधा सच आधा झूठ था। सच ये था कि उसे एक के बाद लत लग गई थी। उसने 2 नहीं 3 4 बार ऐसा किया था, मगर जब घर इल्म हुआ तो बाकायदा थप्पड़ भी खाया, और शुक्र था कि बात माँ तक महदूद थी, वरना भाई और बाप तो घर से निकलने पर पाबंदी लगा देते। इट्स ओके यार, इसमें कोई बुराई नहीं। जो दिल चाहे करो, ये तुम्हारी लाइफ है। अपनी मर्जी से जियो और चिल करो बस। किसी को कभी भी खुद पे हावी मत होने दो, खासकर अपने शोहर को। जो दिल करता है करो, क्योंकि ये मर्द खुद तो बाहर अय्याशियां करते फिरते हैं, मगर घर की औरतों को खूंटी से बांध कर रखा होता है। कभी भी अपने शोहर के पीछे अपने अंदर की जिंदा दिल इंसान को मत मारना। जो दिल चाहे बस बेफिक्री से करो, छोड़ दो लोगों की परवाह। रहा शोहर, तो वो तो अब बस तुम्हारा ही है। बेचारा बेबस सा इसलिए उसके रौब में आने की बजाय उल्टा इस पे अपना रौब रखो, और उसके हुक्मों के तले दबकर रहने की जरूरत नहीं। पार्टी लेट नाइट चलेगी, बिना पीछे वालों की परवाह किए। जब तक दिल चाहे यहाँ रुको और एंजॉय करो। उसके वजाहत पेश करने पे यावर बेफिक्री से बोला, जिस पर पहली बार शहजीन हंसी थी।
इस उल्टे दिमाग की लड़की को वो मजीद उल्टी पट्टियां पढ़ा रहा था। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, क्योंकि तुम बिल्कुल सही कहते हो। उसने यावर की बातों से दिल खोल कर इत्तेफाक किया था। तो फिर पी लो, कोई हर्ज नहीं। फिर से गिलास पेश किया गया। नो थैंक्स। वैसे बड़ा मर्दों की अय्याशी की बात कर रहे हो, तुम खुद भी तो मर्द ही हो। उसने चुनकर बात उठाई। मगर मैं कम से कम दोगला तो नहीं हूँ। जो हूँ जैसा हूँ साफ दिखता हूँ। तुम्हारा शोहर अलबत्ता कहीं छुपा रुस्तम तो नहीं। ये जरूर पता कर लेना। तुमसे दूर भागता है, शादी के लिए रजामंद नहीं था। क्या पता किसी लड़की का चक्कर हो, पसंद करता हो किसी और को। उसने शहजीन के दिमाग में शक का बीज बोना चाहा। शहजीन चौंकी नहीं थी कि उसे ये कैसे पता कि वो राजी नहीं था, क्योंकि जान गई कि ये दोस्तों की ही कारस्तानी है। हारिस की लाइफ में कोई नहीं है। और रही बात मुझसे दूर भागने की, तो ये महज कुछ दिनों की बागडोर है। फिर मैं भी शहजीन हूँ, और शहजीन से कोई ज्यादा देर दूर रह ही नहीं सकता। वो एक अदा से बालों को झटकती बोली। लेट्स सी कि कौन कितना शरीफ है। अभी तो तुम ये पियो, एंजॉय करो यार, क्या बोरिंग एप्पल जूस पी रही हो। यावर की पूरी कोशिश थी उसे वाइन पिलाने की। आई डोंट वांट। तो मुझे किसी से मिलवाने वाले थे, अब कौन रह गया है। उसने इनकार करते हुए दूसरा जिक्र छेड़ दिया। वो जरूर पी लेती अगर जो उसने वापस ससुराल न जाना होता। अगर किसी दोस्त के घर रुकने की छूट होती तो जो दिल करता करती। मगर ये सब शादी से कबल था। अब तो हारिस की सुननी पड़ती थी। हाँ, जुहेब से मिलवाना था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कुछ अरसा कबल ही पाकिस्तान आया है। वो उसे अपने किसी दोस्त से मिलवाने गया। ये बेरंगियां कब तक ए हुस्ने रंगी। इधर आ, तुझे इश्क में चूर कर दूं। मैं चाहता हूँ इंसानों के जरिए कुछ सुकून तुम मेरे अंदर भी भर दो। हकदार को उसका कुछ तो हक मिले जानम। वो बोल रहे थे तो उनके लब एजल के लबों से टकरा रहे थे। बंद आंखों से वो बेख्तियार मुस्कुरा उठी और मजीद लंबी सांसें भरने लगी। कसम ले लो जान, इन फूलों की महक सिफर है तुम्हारे बदन की खुशबू के आगे। वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाते खुमारी से बोले तो एजल को उनकी बियर्ड की जुबन से गुदगुदाता सा एहसास होने लगा। उसे अब समझ आ रही थी कि क्यों आगा आगा फारिस ने उसे रेड ड्रेस पहनने को कहा, क्योंकि वो उसे इस लिबास में पहली रात की दुल्हन तस्वुर करना चाहते थे। वो धीरे धीरे उसके सीने तक रसाई हासिल कर रहे थे, जबकि एजल की धड़कनें बढ़ रही थीं। हाथ अभी भी हाथों में मुकीद थे। वो उन्हें पीछे भी नहीं हटा सकती थी। कुछ बोलो कि नहीं। उसकी बोलती बंद करवा कर वो उसे बोलने का कह रहे थे। बोलने को तो बहुत कुछ है आगा, और मेरे वो सारे अल्फाज आपसे ही जुड़े हैं, मगर आपकी जुसारतें जब मेरे लबों को कफल लगा दें तब बोलना दुश्वार हो जाता है। खुद पे झुके आगा फारिस को देखती वो गोया अभी अभी भी दुश्वारी से बोल रही थी। ये तो बहुत मासूमाना जुसारतें हैं एजल, मैं तो बेबाक होना चाहता हूँ, मगर वो दा, वो दानस्ता रुके। मगर क्या। एजल ने आंखों के साथ जुबान से भी इस्तफसार किया। मगर तुम्हारी हालत पे रहम खा रहा हूँ। तुम तो अभी से बेहाल हुए जा रही हो। वो एक आंख दबाकर शरारत से गोया हुए और साथ ही मुट्ठी भर के फूलों की पत्तियां उसके वजूद पे गिराने लगे। तो एजल ने बैक वक्त झीमने के साथ उन्हें घुरी भी डाली। फूलों की ये बरसात उसे खुद पे यूं बरसती बहुत भली लग रही थी। एक मुट्ठी खाली होती तो दूसरी भर लेते उन्हें भी गोया इसके वजूद को फूलों से ढांपने में मजा आ रहा था। इन फूलों में सजा तुम भी एक फूल ही लग रही हो। और सच कहूं तो मुझे इन फूलों से कोई सरोकार नहीं। मतलब है तो अपने इस फूल से जो पहली बार मेरे दिल में खिला था, और मेरी मोहब्बत की बारिश से उसके रंगो हसीन हुस्न में देखना दिन बदन इजाफा होता जाएगा। वो एक फूल एजल के माथे के सीध से नाक और लबों से छू कर लाते गर्दन में उसकी ब्यूटी बोन तक रोकते बोले। इस फूल को अपनी मोहब्बत को तवज्जो देना, कभी मत छोड़ना आगा, वरना ये फूल मुरझा जाएगा, बेरंगो बेरौनक हो जाएगा। वो इमोशनल होती बोली। कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर ये मुरझा गया तो मेरी धड़कनें तो वहीं दम तोड़ दे। आगा प्लीज। एजल ने बेसाख्ता उनके लबों पे हाथ रखा तो वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ को चूम गए। कोई लम्हा हो तेरे साथ का, तेरा हाथ हो मेरे हाथ में, मैं फनाओ बका के सभी सफर इसी एक पल में गुजार दूं। वो उसके हाथों को मोहब्बत से सहलाते बोले तो एजल नाज भरी निगाहों से उन्हें देखने लगी। उसे वो रात याद आई जब उनके लबों पे हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई मुस्कुरा होता था। मैं नहीं जानती थी कि आपको शायरी से कोई लगाव है, मगर आपकी वो अशार अभी भी मेरी समातों में गूंजते हैं। मैं चाहती हूँ आप आज भी कुछ अल्फाज मेरे नाम करें। आपके लबों से निकले अल्फाज मेरी समातों के लिए दवा का काम करते हैं। ईज़ा ने उनसे शायरी की फरमाइश की, क्योंकि उस रात भी उन्होंने बहुत खूबसूरत अल्फाज उसके नाम किए थे। उसकी फरमाइश पे आगा के लब मुस्कुराए।
انہیں شاعری سے لگاؤ تب ہوا جب انہوں نے ایزل کی لکھی ڈائری کو پڑھا اور پھر خود بھی بے ساختہ ان کا قلم ان صفحوں پہ چلتا رہا۔ اگر ایسا ہے تو تمہیں وہ سناتا ہوں جو میں نے تمہارے لیے لکھا تھا۔ سوچا تھا جب تم وہ ڈائری دیکھو گی، اسے کھولو گی تو خود ہی پڑھ لو گی، مگر اب لگ رہا ہے کہ ان کو تمہارے نام کرنے کا اس سے بہترین وقت اور کوئی نہیں۔ وہ کن لفظوں کی بات کر رہے تھے؟ ایزل بے چین تھی سننے کو۔ اس کی سماعتیں انہی کی طرف لگی ہوئی تھی۔ جب ایک دم زور سے بادل گرجے تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول ڈالیں۔ ان کے الفاظ تو نہیں، مگر یہ گرج ضرور اس کی سماعتوں سے ٹکرا چکی تھی۔ صرف بادل ہی نہیں، بارش بھی اچانک دھاوا بول چکی تھی۔ ارے واہ، بارش! وہ انہیں خود سے پرے ہٹاتی فوراً اٹھ بیٹھی تو آغا فارس کو وہ ایزل یاد آ گئی جو بارش کو دیکھ کر یوں ہی بچوں کی طرح چہک اٹھتی تھی اور اس میں بھیگنے کو انہیں بھی ساتھ گھسیٹ لیتی تھی۔ آگا مجھے بارش میں بھیگنا ہے، وہ لاڈ سے فرمائش کرتی بولی۔ میں تو ہماتن ریڈی ہوں آپ کو اپنے پیار کی بارش میں بھگونے کے لیے، وہ ایک آنکھ دباتے شرارت سے بولے اور اسے کمر سے دبوچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں اس بارش کی بات نہیں کر رہی، مجھے اس بارش میں بھیگنا ہے جو باہر برس رہی ہے۔ وہ ٹیرس کی طرف اشارہ کرتی بولی، مگر میں اس بارش کی بات کر رہا ہوں جو باہر نہیں بلکہ اندر برسے گی، صرف تمہارے اور میرے وجود پر۔ ان کا رومانٹک موڈ آن ہو چکا تھا، بلکہ وہ تو ہر وقت ہی آن رہتا تھا۔ آگا چھوڑے نا پلیز، مجھے واقعی بارش میں بھیگنا ہے، بہت دل چاہ رہا ہے۔ مجھے اپنی اس خوشی کو بارش میں سیلیبریٹ کرنا ہے۔ وہ گزارشوں پہ اتری۔ بیمار پڑ جاؤ گی جان، انہوں نے مگر اجازت نہ دی۔ نہیں پڑوں گی نا، اور ذرا سی بھی ہو بھی گئی تو آپ ہیں نا میرا خیال رکھنے کے لیے، جانے دینا پلیز۔ وہ خود کو ان کی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتی بولی۔ میں رسک ہی کیوں لوں؟ وہ اس ٹھیٹ کو دیکھتے بولے۔ کہہ رہی ہوں نا کہ کچھ نہیں ہوگا، جانے دینا ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اور نہ روٹھے پن سے بولی تو آگا نے اپنی گرفت ٹیلی کی۔ جیسے ہی گرفت ٹیلی پڑی، ایزل موقع پاتے ہی فرار ہو گئی۔ ایزل، پاگل نہیں بنو، رکو۔ انہوں نے بھلے ہی گرفت ڈھیلی کی تھی مگر اجازت نہیں دی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکے۔ بی کیئرفل یار، ساتھ ہی اسے آواز بھی لگا رہے تھے کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائے، مگر وہ بس بھاگ کر فٹ سے دروازے ٹیرس پر پہنچ چکی تھی۔ ٹیرس پہ قدم رکھتے ہی بارش کی موٹی بوندوں کے ساتھ یخ بستہ ہواؤں نے اس کے وجود کو گویا اندر تک چیر کر رکھ دیا، مگر وہ پھر بھی واپس نہ پلٹی بلکہ باہیں کھول کر وہیں گول گول گھومنے لگی۔ شام کا اندھیرا کب کا پھیل چکا تھا۔ Today I'm so happy. I can't describe my feelings. Thank you God for giving me such a loving person. Keep this person with me forever. I never want to lose him. I love him so much. وہ دونوں بازو پھیلائے گھومتی چلا کر بول رہی تھی، یہی جب کہ اسے کھینچ کر واپس لے جانے کی نیت سے اس کے پیچھے آیا کہ فارس اس کے لفظوں پہ نثار ہوتے وہیں تھم گئے اور اسے بولتا سنتے رہے۔ I also love you so much ایزل۔ وہ بھی عقب سے اسے باہوں میں بھر کر جھٹکا دیتے اپنے ساتھ لگا کر بولے اور اس کے ساتھ خود بھی بارش میں بھیگتے چلے گئے۔ اسے لینے آئے تھے، اب خود بھی رک گئے۔ آگا، I want to see the limit of your love۔ میں آپ کے پیار کی حد دیکھنا چاہتی ہوں آگا۔ وہ ان کے مضبوط بازوؤں پہ دھیرے دھیرے اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑتی بولی تو انہوں نے کسی چابی کی گڑیا کی مانند اسے شانوں سے گھما کر اپنے روبرو کیا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ وہ دونوں اتنی سی دیر میں ہی مکمل بھیگ چکے تھے۔ آگا کو اپنی جیبوں میں موجود موبائل والٹ کسی بھی چیز کا ہوش نہ تھا۔ کچھ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ ماں ان کے روبرو کھڑی ان کے پیار کی آخری حد دیکھنے کی متمنی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ آخر وہ اس کی خواہش کس طرح پوری کرتے ہیں۔ اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا، نہ ہی وہ لگانا چاہتی تھی۔ میرے پیار کی حد دیکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے شوخی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ مسکائے اور اس کی تھوڑی تلے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ مزید اوپر اٹھایا، جس کے سبب بارش کی بوندیں سیدھا اس کے چہرے پر پڑنے لگیں۔ ایزل نے آنکھوں میں پڑتی بوندوں کے سبب آنکھیں موند لیں اور ہر چیز سے بیگانہ ہو گئی، مگر پھر اسے ایک کرنٹ لگا، گویا آسمان سے بجلی اس کے وجود پہ برسی ہو۔ آقا فارس اسے بالوں سے دبوچے خود سے قریب کرتے اس کے لبوں پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ کیسا ظالمانہ انداز تھا! ایزل تو سانس روکے وہیں مجسم ہو گئی۔ اس کا وہ وجود جو سرد موسم کی سرد بارش سے کپکپانے کو تھا، کپکپانے سے قبل ہی راحت پا گیا۔ وہ اسے اپنی گرم آغوش میں بھر کر اس کے لبوں کو یوں حدت پہنچا رہے تھے جیسے ان کے اپنے لب کسی انگارے سے کم نہ ہو۔ اس مضبوط جان مرد کی گرفت میں مچلتی وہ بالکل چھوئی موئی لگ رہی تھی، بالکل نازک جان چھوٹی سی گڑیا۔ آج کی رات وہ رات تھی جب وہ انہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی تھی، کوئی گزارش، کوئی فریاد نہیں۔ وہ اپنے اور آغا فارس کے بیچ ایسی حسین یادگار رات قائم کر کے اس ظالم رات کو اپنی زندگی سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی تھی۔
تب بھی تو ایسی ہی رات تھی، یہی بارش تھی، تب بھی تو پیار کرنے والا یہی شخص تھا، یہی لمس تھا، یہی انداز تھے، مگر تب میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق تھا، بہت بڑا فرق تھا، اور وہ فرق تھا رشتے کا۔ اب جو رشتہ ان کے بیچ قائم ہو چکا تھا، یہ پیار اس رشتے کی ضرورت تھا۔ پہلے تو وہ مبہوت سی مجسم بنی رہی، مگر پھر دھیرے دھیرے اس کے جذبات بھی ابھرنے لگے۔ اس نے بھی اپنے ہاتھوں سے ان کی بھیگی شرٹ کو دبوچ لیا اور ان کی حرکت کرتے لمس کو اپنی حرکت سے نوازنے لگی۔ بارش تیز ہوتی گئی، اس کی سرد ہڈیوں کو کپ کپا دینے والی بوندیں ان کے آگ برساتے وجودوں پہ برستی رہیں، مگر وہ ہر چیز سے بیگانے بنے ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے۔ گھڑیاں طویل ہوتی گئیں اور پھر آخر سانسوں نے جب اتھل پتھل ہونا شروع کیا تو آغا نے ایزل کے لبوں کو آزاد کر ڈالا۔ وہ سمجھی یہ ان کے پیار کی حد ہے، کیونکہ جواب میں انہوں نے یہ ایکٹ کیا، مگر وہ غلط تھی۔ My love, my love has no limit, ایزل۔ میرے پیار کی کوئی حد نہیں، ایزل۔ انہوں نے اس کے لبوں کو تو آزاد کیا، مگر اس کا وجود ابھی بھی ان کی قید میں تھا، اور اسے قید میں لیے وہ بولے تھے۔ تو تو پھر یہ کیا تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ تو میرے پیار کی پہلی حد ہے، ایزل۔ آخری حد ڈھونڈنے نکلو گی تو تعمر بھٹکتی رہو گی، مگر ڈھونڈ نہیں پاؤ گی، کیونکہ میرے پیار کی کوئی حد مقرر نہیں۔ وہ اس کی سماعتوں میں گویا اپنے سریلے لفظوں کی دھن بجا رہے تھے۔ یہ حقیقت جو انہوں نے اس پر آشکار کی تھی کہ ان کا پیار اس کے لیے حدوں پہ مبنی نہیں، بلکہ بے حد ہے، یہ ایزل کے لیے اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرنے کا ایک اور سبب تھا۔ اندر چلیں جانم، کیونکہ یہ تو ابھی صرف ٹریلر ہے، پوری نہ صحیح آدھی ہی صحیح، مگر فلم تو اندر ہی چلانی پڑے گی۔ یو نو نا کہ پرائیویسی رومانس کی پہلی شرط ہے۔ وہ معنی خیزی سے کہتے ہمیشہ کی طرح شرارت میں ایک آنکھ دباتے بولے تو اس سے قبل ایزل چھیم کا چہرہ یہاں وہاں چھپاتی، انہوں نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ جو اتنا انتظام کیا ہے، یہ چھوڑ کر باہر سردی میں اپنی کلفی کیوں بنائیں؟ سارے پردے گرا کر، ساری لائٹس بجھا کر، صرف ان کینڈلز کی ستاروں کی مانند ٹمٹماتی روشنی میں کچھ پیار کے لمحات، کچھ ملن کے پل، کچھ لفظوں کے حسین جال ایک دوسرے کے سنگ کیوں نہ بنے؟ اسے دھیرے سے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے انہوں نے گلاس وال کے تمام پردے گرا دیے، کمرے میں چلتے فانوس سمیت تمام لائٹس بجھا دیں اور بڑے بڑے قدم اٹھاتے اس کے قریب چلے آئے۔ ایک ایک کر کے اپنی شرٹ کے تمام بٹن کھولنے کے بعد اسے فرے اچھالتے وہ اس پہ جھک گئے۔ اس کی فراک کو کندھوں سے سرکانے کے بعد اس کی زپ کو کھولتے ہوئے اس کی کمر پہ جا بجا اپنے لبوں کا لمس ٹریس کرتے رہے، جبکہ ایزل لبوں کو سختی سے بھینچے ان کی حرکات پہ ادموئی ہوئی تھی۔ اس کا رخ جھٹکے سے اپنی طرف موڑ کر آغا فارس نے اس کے کان سے لب جوڑنے کی بجائے اس کے لبوں سے ہولے سے ٹچ کیا، اور بالکل سرگوشی بھری آواز میں قطرہ قطرہ اپنے لفظوں کو اس کے نام کرنے لگے۔ شفق رنگوں میں گھلا نور ہو یا دل و دماغ پہ چھایا سرور ہو تم، وہ بولے تو ان کے لبوں کی حرکت سے ایزل کے لبوں پہ گدگدی سی ہونے لگی، مگر وہ سانسیں روکے بس ان کے لفظوں کو سننے لگی۔ آسمان سے اتری حور ہو کوئی یا جھیل پہ چمکتا مہتاب ہو تم، وہ بول نہیں رہے تھے بلکہ اپنے الفاظ اس کی سماعتوں میں انڈیل رہے تھے، جبکہ ان کا ایک ایک لفظ ایزل کو شاد کر رہا تھا، سرور بخش رہا تھا۔ سرمئی سی شام میں چھائی خاموشی یا رات کے آخری پہر کا سکون ہو تم، اور سکون واقعی قطرہ قطرہ نہیں بلکہ سمندر کے نہ ختم ہونے والے پانی کی مانند اس کے اندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ میری زندگی کی واحد خوشی یا پوری زندگی کی متاع ہو تم، وہ اپنی قیمتی متاع کو خود میں سموتے بولے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو یا پوری کائنات ہو تم، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر تھے، ایک دوسرے کی دنیا تھے وہ۔ دل میں امڑتا حسین خیال ہو کوئی یا لبوں پہ ٹہری دعا ہو تم۔ اس وقت تو ایزل کے لبوں پہ ان کے الفاظ ہی دعا بن کر ٹہر رہے تھے، وہ ایک پل کے لیے بھی اس کے لبوں سے اپنے لب پیچھے نہیں ہٹا رہے تھے۔ عفت و عصمت کا پیکر ہو یا حیا میں لپٹا لباس ہو تم، جبکہ ایزل کو یوں لگ رہا تھا جیسے ان لبوں سے نکلنے والے الفاظ بھی کوئی دہکتے انگارے ہوں جو اسے ہونٹوں پہ رکھے جا رہے ہوں۔ بے پناہ محبت ہو صرف میری یا عشق آگا کا خمار ہو تم، خماری سے چور لہجے میں وہ بولے، جبکہ ایزل کا خمار تو اسے نیم بے ہوشی کر رہا تھا۔ معلوم نہیں جانا کہ حقیقت، خواب یا کوئی پہیلی ہو، جانتا ہوں تو صرف اتنا کہ تم صرف میری ہو، تم صرف میری ہو، عیشا گل۔ اور آخر میں انہوں نے اس پہ صرف اپنے ہونے کی مہر لگا کر ایک آہستگی میں لپٹا بوسہ اس کے لبوں پہ دیا اور اسے دھیرے سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ کمرے میں بالکل مدھم سی روشنی موجود تھی جس میں ان دونوں کا ایک ہوتا وجود بالکل ہلکا سا دکھائی دے رہا تھا۔ کب سے جلتی کینڈلز بجھنے کے نزدیک تھیں، اپنی آخری سانسیں بھر رہی تھیں۔ باہر بادل گرجتے رہے، بارش برستی رہی،
نہ صرف باہر بلکہ اس کمرے کے اندر بھی۔ رات دھیرے دھیرے کر کے سرکتی رہی اور پھر رات کے پچھلے پہر وہ دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کو باہوں میں بھرے نیند کی بدمست وادیوں میں اترتے چلے گئے۔ مجھے ذرا ایکسکیوز کریں۔ زہیب سے مل کر شہزین کو یوں لگا جیسے وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے، اور یہی فیلنگز اسے یاور کی دفعہ بھی آئی تھی، مگر اسے اپنے وہم قرار دے دیا کہ دیکھا ہوگا کبھی کسی کلب یا پارٹی میں۔ یہ سب کیا چل رہا ہے بھائی؟ شہزین وہاں سے ہٹی تو زہیب یاور کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کب سے یاور کے انداز دیکھ رہا تھا اور انہیں دیکھنے کے بعد ہی اس سے پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا چل رہا ہے؟ یاور نے نہ سمجھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ یہی تو میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آخر تمہارے اور شہزین کے بیچ چل کیا رہا ہے؟ جہاں تک میرا دماغ سمجھ پایا ہے تو تم اس کے حسن کے پیچھے ہرگز نہیں، اور نہ ہی اس ٹائپ کی لڑکیاں کبھی تمہارے دل کی جاگیر بن سکی ہیں۔ معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ سچ سچ بتاؤں اس کے پیچھے کن چکروں میں ہو؟ زہیب اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتا استفسار کر رہا تھا، جبکہ یاور کے لبوں پہ آنے والی پر اسرار مسکراہٹ زہیب کے اندازے کو سچ ثابت کر گئی۔ بتاؤں گا سچ، مگر ابھی نہیں۔ یعنی اس نے اقرار تو کیا کہ وہ واقعی شہزین کے پیچھے کسی اور مقصد کے تحت ہے۔ اسے اس کے حسن سے کوئی غرض نہیں، کوئی محبت نہیں۔ تجھے پتا ہے میں کتنا مصروف انسان ہوں، اور آج بھی اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر آیا ہوں۔ اب یہ جو کھلبلی تم نے مچا دی ہے پھر کبھی والی، اسے ابھی کلیئر کر دو۔ زہیب کو تو ابھی جاننا تھا۔ جلد بتاؤں گا کسی پرسکون سی جگہ پہ، یہاں مناسب نہیں۔ ہاں فی الحال اتنا ضرور بتا دوں کہ اس لڑکی کا غرور توڑنا ہے مجھے۔ اس کے یہ جو ناز نخرے اور غرور ہے، اسے دو کوڑی کا کر کے ہی چین لوں گا۔ تو نے صحیح پہچانا مجھے۔ اس جیسی گھٹیا لڑکی سے محبت ہرگز نہیں ہو سکتی، وہ تنفر سے بولا۔ اس نے نہ بتانے کا سالڈ ریزن پیش کیا، تو زہیب نے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے دوبارہ پوچھنا مناسب بھی نہ سمجھا۔ ہاں مگر اتنا ضرور جان گیا تھا کہ شہزین سے یاور کو محبت ہرگز نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے کسی اور مقصد کے تحت ہے۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو حارث کا سوال سماعتوں سے ٹکرایا۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی زرین نے سختی سے حکم جاری کر دیا تھا کہ ہاسپٹل میں اپنی نائٹ ڈیوٹیز ختم کر دو، اور نائٹ ڈیوٹیز لگاتا بھی تو وہ خود ہی تھا اپنے آپ پر۔ وہ ختم تو نہیں کر سکتا تھا، ہاں مگر کم ضرور کر دی تھی، جبکہ شہزین سے بھاگنے کو تو اسے نائٹ ڈیوٹیز کا ہی سہارا شدت سے محسوس ہوتا تھا، مگر وہ بھی اب اس رشتے کو وقت دے رہا تھا۔ شہزین اپنا رویہ بہتر رکھتی تھی، اس کا کہا مانتی تھی، تو حارث بھی ٹھیک رہتا تھا اس کے ساتھ۔ ہاں کئی باتیں نہیں بھی مانتی تھی وہ اس کی۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ کتنی کالز کی میں نے، وہ بھی نہیں اٹھائی تم نے۔ وہ سختی سے استفسار کر رہا تھا، بالکل تھانے دارانہ انداز میں۔ میں وہ، اور یہ کیسا بےہودہ لباس پہن رکھا ہے تم نے؟ وہ ابھی 2 لفظ ہی بولی تھی کہ حارث نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا تو اس کا پارا مزید ہائی ہوا۔ دوستوں کے ساتھ پارٹی میں تھی، اور کیا ہے میرے لباس کو، اچھا خاصا تو ہے۔ وہ پہلے تو حارث کو گھر دیکھ کر اور سوالوں کی بنچار پر گھبرا اٹھی تھی، مگر اب کے خود کو پھر سے لاپرواہ ڈیٹ بنا گئی۔ منع کیا تھا نا ایسا لباس پہن کر باہر جانے سے، اور منع کیا تھا نا لیٹ نائٹ کی پارٹی سے، انفیکٹ کسی بھی قسم کی پارٹی ہو تم نہیں اٹینڈ کرو گی، یہ بھی منع کیا تھا۔ تو پھر میری کوئی بات تمہارے دماغ میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ مقابل پہ کوئی اثر نہ پا کر وہ غصے سے بھرا اس کے پاس چلایا۔ تو کیا کروں میں؟ 12 مہینوں کے لیے یہاں قید ہو کر رہ جاؤں؟ مار دو اپنی سبھی خواہشیں؟ وہ بھی چڑ اٹھی۔ تم مت کرتی مجھ سے شادی، مت ہوتی قید، کرتی جی بھر کے کرتی اپنی خواہشیں پوری۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ جواباً وہ چپ رہی اور وارڈروب کھولے اپنا نائٹ گاؤن تلاشنے لگی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب دوبارہ بھی کہوں گا کہ اب تمہیں اپنا آپ بدلنا پڑے گا۔ سب کچھ پہلے سا نہیں چل سکتا، تم اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں ہو، جو بھی کرو کوئی تمہیں روکنے والا نہ ہو۔ تم اب میرے گھر میں ہو، میری بیوی بن کر، اس لیے میرے اصولوں اور اس گھر کے طور طریقوں کے مطابق چلنا پڑے گا تمہیں۔ اس پہ کوئی اثر نہ پا کر حارث کو مزید تب چڑھی۔ میں یہاں تمہاری بیوی بن کر آئی ہوں حارث، تمہاری غلام بن کر نہیں۔ شادی کرنے کا ہرگز مطلب اپنی خواہشات مار دینا نہیں ہوتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باغی پن سے بولی تو چند ثانیے کے لیے حارث کو چپ ہی لگ گئی۔ آج اسے شہزین کے انداز کافی بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ اسے لگا تھا وہ بدل رہی ہے، مگر نہیں، وہ تو اول درجے کی ڈھیٹ تھی۔ میں بھی ان شوہروں میں سے نہیں ہوں جو بیویوں کو غلاموں کی سی حیثیت میں رکھتے ہوں۔ میں تم سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو کام مجھے ناگوار گزرتے ہیں تم وہ مت کیا کرو۔ نہ تمہارے باہر نکلنے پہ کوئی پابندی لگائی گئی، نہ دوستوں سے ملنے جلنے پہ۔ صرف تمہیں ان سے اپنا میل جول کم کرنے اور لیٹ نائٹ کی آؤٹنگ سے منع کرتا ہوں، وہ بھی ایسی ڈریسنگ میں۔ اس کے علاوہ نہ تم سے کبھی کوئی بحث کی ہے، نہ کرنا پسند کرتا ہوں، مگر افسوس ہے کہ تمہیں اپنا لباس دیکھ کر شرم نہیں آتی۔
हारिस ने उसे शर्म दिलाना चाही। वो उसके साथ सर खपाई नहीं करना चाहता था। उसकी बला से जो दिल चाहता है वो करती फिरे, मगर उसके अंदर का इंसान उसे कहता था कि शर्म करो, एक बीवी नहीं कंट्रोल की जाती तुमसे। क्यों आए मुझे शर्म, आखिर बुराई ही क्या है इस लिबास में? सारी दुनिया की लड़कियां ये सब पहनती हैं, मैं कोई अनोखी तो नहीं। क्यों लग रहा है जैसे ये ड्रेस बिना ही तुम्हारे लिए है? कातिल हसीना लग रही हो इसमें। बहुत सूट करते हैं तुम्हें ऐसे बोल्ड और शॉफ्ट ड्रेसेस। उसे यावर के तारीफी अल्फाज याद आए थे और वो उसके और हारिस के लफ्जों का मुवासना करने लगी तो हारिस के लफ्जों पे आग ही लग गई। पहनती होंगी, मगर मुझे दुनिया की लड़कियों से गर्ज नहीं। मुझे अपने घर की लड़कियों से गर्ज है कि वो क्या पहनती ओढ़ती हैं। वो गुस्से से वार्डरोब का दरवाजा वापस मारता बोला, मैं तो यही पहनती थी और यही पहनूंगी। वैसे भी तुम्हारी पसंद में खुद को ढालकर देख ही लिया है, नतीजा क्या मिला? सिफर। दो झूठे लफ्ज तो तुम तारीफ में कहते नहीं, मगर जब अपनी पसंद पहनो तो एतराजात में तुम और तुम्हारी माँ लफ्जों के ढेर लगा। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स हसीन। अपनी माँ के मुतालिक ऐसा लहजा उसे सख्त नागवार गुजरा। अम्मी जान के बारे में तमीज के दायरे में रहकर बात क्या करो। वो कतई लहजे में बोला, वो दिन रात मेरे सामने तुम्हारी हमायत करती रहती हैं और तुम शर्म करो कि तुम उनके फेवर में जाने के बजाय उल्टा उनको भी कुछ ना समझती, कुछ नहीं समझती। तुम्हारा डीठपन देखने के बावजूद भी वो तुम्हारे लिए मेरे सामने खड़ी होती हैं और तुम। वो गुस्से में बात अधूरी छोड़ गया। हाँ तो कोई एहसान नहीं करती वो, उन्हें मेरी साइड लेनी भी चाहिए। और क्या कह रहे थे तुम कि कोई पाबंदी नहीं लगाई तुमने? अरे जब से तुम्हारी बीवी बनी हो तब से सवाए पाबंदियां लगाने के तुमने और किया ही क्या है? एक हनीमून तक तो तुम लेकर जा नहीं सके और बातें यूं करते हो जैसे सब कहा मानते हो। वो नाइट गाउन गुस्से से बेड पे फेंकती बोली, आज से कबल उनकी ऐसी तकरार नहीं हुई थी तो फिर आज क्यों हो रही थी? ये तुम्हारी लाइफ है, अपनी मर्जी से जियो और चिल करो बस। किसी को कभी खुद पे हावी मत होने दो, खासकर अपने शोहर को। जो दिल करता है करो, क्योंकि ये मर्द खुद तो बाहर अय्याशियां करते फिरते हैं, मगर घर की औरतों को खूंटी से बांध कर रखा होता है। कभी भी अपने शोहर के पीछे अपने अंदर के जिंदा दिल इंसान को मत मारना। जो दिल चाहे बस बेफिक्री से करो, छोड़ दो लोगों की परवाह। रहा शोहर, तो वो तो अब बस तुम्हारा ही है, बेचारा बेबस सा। उसलिए उसके रोब में आने की बजाय उल्टा उस पे अपना रोब रखो और उसके हुक्मों के तले दब कर रहने की जरूरत नहीं। तो यानी ये यावर की पढ़ाई पट्टियों का असर था जो वो भी आज जवाबन झगड़ रही थी। उसे यकीन था कि हारिस अब बस उसी का है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तब भी अपनी मर्जियां करने लगी कि उसके दूर दूर होने का कोई खतरा नहीं। अपनी हरकतें दुरुस्त कर लोगी जिस दिन, उस दिन ले भी जाऊंगा हनीमून पर। वो न खुद से गोया हुआ, क्या है मेरी हरकतों को, बोलो। उसने तड़क कर सवाल किया। शहजीन, मैं तुमसे बहस में पढ़कर अपना दिमाग जाया नहीं करना चाहता। जो कह रहा हूँ वो सुन लो, समझ लो और मान लो। आइंदा तुम मुझे लेट नाइट घर से बाहर ना दिखो और ना ही ऐसे लिबास में, और बंद करो बिला वजह का दोस्तों से मिलना जुलना। वो उससे मुस्तकिम लहजे में बोला, घर पर तवज्जो दो, अम्मी जान के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने अंदर भी कोई जिम्मेदारी का एहसास पैदा करो। घर पे तवज्जो दो, ना कि सैर सपाटों पे। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। आइंदा लिहाज नहीं करूंगा। छोड़ आऊंगा सीधा तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर, फिर करना वहां जाकर अपनी मनमर्जियां। वो वाकई प्यार से बोला, मगर आखिर में लहजा सख्त हुआ जबकि घर छोड़ने की बात पे शहजीन ने झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। अपनी बात कहकर वो तो चला गया, जबकि शहजीन पीछे सोच में पड़ गई। इतनी हिम्मत ही नहीं तुम में कि तुम मुझे वहां छोड़कर आओ, और अगर सोचो भी तो तुम्हारी प्यारी अम्मी जान ऐसा होने नहीं देंगी। वो होम वाले अंदाज में वापस सर झटक गई और आज की पार्टी के मुतालिक सोचने लगी, जो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा शानदार थी। तुम जैसा मर्द मेरी जिंदगी में पहले क्यों ना आया? ख्वाम खा जिया लैला टोमी और सैम जैसे बोरिंग दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टीज अटेंड करती रही। शान तो तुम्हारी है यावर और पार्टी तुम्हारी शानदार। आज तो मजा आ गया, इतने अरसे बाद इतना खुलकर एंजॉय किया है। वरना इस घर में आने के बाद से तो घुटन का अजाब मुसल्लत होकर रह गया था। वो यावर और आज की पार्टी के मुतालिक सोचकर मुस्कुराती कुशन को बाहों में भरे मजे से यूं लेट गई जैसे अभी उसके और हारिस के बीच कुछ हुआ ही ना हो। ये एक हसीन सुबह का आगाज था। वो दोनों एक दूसरे को बाहों में भरे नरम गरम बिस्तर में छुपे सो रहे थे। सूरज भी इन्हीं की तरह कहीं दुबकी मारे सो रहा था। तभी 9 बजने के बावजूद भी धूप के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, दोबारा बारिश के आसार जरूर मालूम हो रहे थे। आगा फारिस का अलार्म भी बज बज कर खामोश हो चुका था और कई बार तो उन्होंने हाथ मारकर उसके शोर का गला घोंटा। आज उठने का शायद मूड ही नहीं था। मूड तो एजल का भी नहीं था, मगर उसकी आंख खुली तो उसने वक्त देखकर आगा फारिस को उठाना चाहा।
आगा, आपको ऑफिस नहीं जाना, उठ जाए ना, 9 बज रहे हैं। आगा ने कहा आगा ने कहा था कि वो अब ऑफिस से कोई नागा नहीं करने वाले। तभी हेजल ने एक जिम्मेदार बीवी की तरह उन्हें उठाना चाहा, मगर वो टस से मस न हुए, बल्कि उल्टा मजीद उसे खुद में सुमोते बोले, बाद में चला जाऊंगा, अभी सोने दो ना प्लीज। वो नींद में डूबी आवाज लिए गंभीर लहजे में बोले, आपकी कोई मीटिंग तो नहीं है ना आज? उसने फिक्रमंदी से पूछा। वो तो रात में थी ना तुम्हारे साथ। वो सर्दी शरारत बोले तो एजल की जुबान को उस जवाब पर कफल लगा। वो क्या पूछ रही थी और वो क्या जवाब दे रहे थे। एक तो आगा भी ना, मगर उसे ये तो मालूम हो गया कि जनाब की कोई मीटिंग नहीं है, वरना भले ही फौरन ना उठते मगर आंखें तो खोल ही लेते। वो बिस्तर में मजीद घुसते उसे खुद में मजीद भींचते नींद में डूबते जा रहे थे। उनकी नींद का ख्याल करती एजल ने दोबारा ये पूछा ही ना कि घर जाने का भी कोई इरादा है या नहीं। उसने उठना चाहा मगर वो उसकी तमाम राहें बंद किए किए हुए थे। वो बेबस सी बैठी रही कि कैसे उठे। तभी उसने वॉशरूम का बहाना बनाया तो आगा फारिस पूरा समूह बनाते उसे छोड़कर करवट बदल गए। जबकि हेजल उठी और हाथ मुंह धोकर टेरेस पर चली गई। यहाँ से व्यू इस कदर हसीन था और मौसम तो था ही कातिल कि रात की तरह वो अब भी बेख्तियार बाहें फैलाकर आंखें मूंदे इन हवाओं को खुद पे महसूस करने लगी, न सिर्फ ऊपर बल्कि अंदर भी उतारने लगी। कितना खूबसूरत है ये सब, बिल्कुल किसी सुहाने ख्वाब की तरह। कितना सुकून है यहाँ। आज इतने अरसे बाद उसने सुकून की इंतहा थी जो महसूस की थी। जिंदगी में अभी भी कुछ गम थे मगर आज यूं लग रहा था जैसे सब ठीक हो गया हो, सारे बोझ सारे गम उतर गए हों। और ये सुकून था आगा फारस को इनकी खुशियां लौटाने का, अपने ख्वाबों का घर पा लेने का, आगा फारस के संग हसीन लम्हात बिताने का। वो इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती थी। उसे लग ही नहीं रहा था कि ये जगह उसके लिए नई या अजनबी है। यूं लग रहा था जैसे वो बरसों से यहाँ रह रही हो। उस कमरे में उसे अपनेपन का एहसास बारहा छूकर गुजर रहा था। उसका तो दिल ही नहीं कर रहा था वापस जाने का। थैंक यू आगा, थैंक यू सो मच। वो बर्फ बनी रेलिंग पे दोनों हाथ टिकाती दूर तक फैले सब्ज सड़क और रंग बिरंगे फूलों और आसमान पे बने कोसों कज़ा को आंखों में भरती बोली, थैंक्स टू यू मेरी जिंदगी। अकब से दो बाजू आए थे जो उसके बाजुओं पे फैले और हाथ उसके हाथों पे टिक गए। वो आगा फारिस थे जो सिर्फ जीन्स में मलबूस अभी भी शायद आधी नींद में थे, मगर उठकर उसके पास चले आए थे और उसके लहरा लहरा कर शोक हवा से अटकेलियां करते बालों की खुशबू को सांसों में भरते बोले। एजल के लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे थे। उनका यूं अकब से आकर उसे बाहों में भर लेना एजल को हमेशा अच्छा लगता था। आगा फारिस को भी उसे अकब से बाहों में भरना सबसे ज्यादा पसंद था। हैरत है, बड़ी जल्दी उठ गए। मुझे तो लगा था कि आप शाम से कबल जागेंगे ही नहीं। वो उनकी नींद को लेकर उनसे छेड़खानी करती बोली, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा लम्स दरकार ना होता तो मैं आज रात तो क्या सदियों आंखें मूंदे पड़ा रहता, मगर तुम अपना आप मुझसे दूर करती यहाँ चली आई, तो मैं कैसे मजीद सो सकता था। उनका जवाब एजल के दिल को पुरतबस्सुम कर गया। मैंने सोचा आपकी बजाय अब खुद को थोड़ी देर के लिए इन हवाओं के सपुर्द कर दिया जाए। यहाँ खड़े होकर आपके संग गुजरे लम्हों को फुर्सत से महसूस करना चाहती थी। आपके पास रहती तो सिर्फ इसी लम्हे में अटक कर रह जाती। गुजरे लम्हों को भला कैसे महसूस कर पाती आका। उसने मिनटों में अपने लफ्जों से उनका शिकवा दूर किया कि दूर होकर भी तो आपके पास बीते लम्हों को याद कर रही थी ना। घर चलें जान। उन्होंने उसके लहराते हुए बालों को समेटकर अपने हाथों की गिरफ्त में लेते हुए रोल करते हुए पूछा। तो एजल का चेहरा कुछ बुझ सा गया। उसके बाल अभी भी कुछ कुछ नम थे, मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हुए थे, वरना वो बाकायदा चुटिया बांधने लग जाते। दिल नहीं चाह रहा आका, यहाँ सब इतना अच्छा लग रहा है मुझे। उसने दिल की बात कही। सबसे ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है यहाँ? उन्होंने पूछा। आप? वो मजे से बोली। तो फिर चलते हैं, क्योंकि वहां भी तो मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ ही हूँगा ना। वो दिलचस्पी भरी निगाहों से उसे तकते बोले, मगर मुझे यहाँ रहना है ना आपके साथ। वो लाड से बोली। यहाँ हमेशा के लिए आने के लिए वहां वापस तो जाना पड़ेगा ना गुड़िया। हमारी जरूरत की सब चीजें वही हैं। आज चलकर सब निकलवाओ, पैक करवाओ, कल इंशाल्लाह यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आगा ने उसे समझाया तो वो अब के मूड कदरे बेहतर कर गई। ठीक है, मगर आप मुझे गुड़िया तो मत कहें। अब मैं आपकी बीवी हूँ, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। हाँ, मगर लफ्ज गुड़िया पे एतराज उठाने लगी। जितनी भी बड़ी हो जाओ, मुझसे हमेशा छोटी ही रहोगी। और जब तुम हो ही बिल्कुल गुड़िया की जैसी खूबसूरत, मॉम, नाजुक, तो मैं तो कहूँगा। वो नहीं टलने वाले थे। ठीक है, जो आपका दिल चाहे कहें, मगर अभी घर चलें। और झट से बोली, अरे वाह, पहले नाना कर रही थी, अब झट से राजी होगी।
وہ اسے چھیڑنے لگے۔ جلدی جائیں گے تو جلدی آئیں گے نا؟ وہ سمجھداری سے بولی تو آگا بھی ساختہ ہنس پڑے۔ چلتے ہیں، بس 2 منٹ مجھے دو۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ خود کو ان ہواؤں کے سپرد کرنے دو، تھوڑا فریش ہو جاؤں۔ ان کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند تھی جسے وہ بھگانا چاہتے تھے تاکہ ڈھنگ سے ڈرائیو کر سکیں۔ جاری ہے۔